اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم live like علی die like حسین صلوات پڑھے محمد عزاداران امام اربعین کے دن کی مجلس ہے 20 صفر اور اس سلسلے کی اس عشرے کی یہ آخری مجلس ہے اٹلانٹا جعفریہ امام بارگاہ میں 11 صفر سے 20 صفر 10 مجلسیں کا میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ ٹاپک جو ہے بہت واسٹ ٹاپک ہے، بڑی ٹاپک ہے، live like علی die like حسین کے اوپر 10 دن میں یہ کمپلیٹ ہونے والی ٹاپک نہیں ہے، اس پہ بعد میں بھی پڑھا جا سکتا، اس لیے کہ بالکل اوپن ہے، 1400 سال کی پوری زندگی ہے اور مولا علی کی لائف کے اوپر اپنی لائف کو چلانا ہے۔ بہرحال آج کی مجلس کنکلوژن ہے پورے 9 مجلسوں کا۔ یہ بہت بڑا کام ہوا ماشاءاللہ، یوتھ میں یہاں پہ ایکسیپٹ کیا گیا اس تھنکنگ کو، اس مقصد کو کہ live like علی کے اوپر ہم کو اپنی زندگی گزار۔ ایک میں بھی جو اویئرنس آئی ہے نا، وہ سب سے بڑی بات ہے۔ بچوں میں بھی اویئرنس آئی، اصل بچے ہیں ہمارا یوتھ جو ہے، ان میں جو اویئرنس آئی، ایک تھنکنگ پیدا ہوئی، ایک فکر پیدا ہوئی، ایک سوچ پیدا ہوئی کہ ہم کو کچھ کرنا ہے۔ سٹیکرز دیے گئے، سٹیکرز لگائے گئے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ، اس لیے کہ مکہ از ناٹ بلٹ ان ون ڈے۔ مکہ جو ہے ایک دن میں نہیں بنا، اس کو بھی ٹائم لگا، تو ٹائم لگے گا، مقصد وہ نہیں۔ آئندہ سال تک، آئندہ 40 تک آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایک ٹوٹل چینج آیا اور وہ آتے رہے گا انشاءاللہ۔ اور یہ سب سے بڑا آپ سب کا انویسٹمنٹ ہے، ہر پیرنٹس کا یہی ایک سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے کہ ان کی اولاد مولا علی کے راستے پہ چلے۔ وہ سب سے بڑا آپ کا بھی اچیومنٹ ہے کہ جو علی کی لائف ہے، جو مظلوم امام کا سیکریفائز ہے، اس پہ اگر ہماری اولاد چلے گی۔ اس لیے کہ آج اتنا بڑا سینٹر ماشاءاللہ ہے، جب سینٹر ہے تو اس کو تاظہور امام رکھنا ہے آپ کو۔ یہ سینٹر کو امام زمانہ کو آپ کو دینا ہے، گفٹ کرنا ہے، آپ کو یہ حوالے کرنا ہے امام کو کہ مولا یہ ہم نے بنایا تھا اپنی کوششوں سے، اور اب آپ اصل میں وارث، اس سینٹر کا اونر کون ہے؟ آپ اور ہم تھوڑی ہے، ہم تو ذریعہ ہے۔ جتنے دنیا میں امام بارگاہ سب کا وارث ہمارا مولا امام ہے زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرغت۔ وہ ہمارا امام ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے آپ لوگوں کے لیے۔ جو بھی اس میں $1 دے، $1,00,000 دے، دعا یہ کرو کہ تمہارا پیسہ قبول ہو جائے، اور یہ اس سے بہتر خیر جاریہ نہیں ہے کہ جب تک ذکر حسین ہوگا، جب تک عبادتیں ہوں گی، اجر آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہے، کھلا ہوا اکاؤنٹ ہے، اب اس میں مسلسل آئے جا رہا کہ ایک سٹیج ایسا آ جائے گا تو آپ بولیں گے یار اتنا پیسہ آ گیا میرے پاس، لیکن وہ یہ سب کریڈٹ ہو رہا، اور آپ لوگ بھی کریڈٹ کے زیادہ ماننے والے نا، کریڈٹ کارڈ کے ماننے والے، بھائی آپ لوگ کیش کے ماننے والے تھوڑی ہے، نہیں، یہاں کی زندگی ایک ہی چیز ہے، کریڈٹ کارڈ پہ چلتی ہے، پلاسٹک منی ہے۔
انڈیا میں پرابلم ہوتا ہے, یہاں کیا مسئلہ, یہاں تو فکر ہی, یہاں کیش کی تو بات ہی نہیں کرتے, یہاں پہ بس. تو آپ کا پتہ نہیں آپ کا کتنا بلڈ ہو گیا, آپ جو دیا ہے, لیکن اب جو دیا ہے نا اس کو مینٹین کریں. اصل چیز وہ ہے کہ مینٹین کرو اور اس کو بڑھاؤ اور اس کو بڑھاؤ. کہ بچے خود بولنا, بچہ کہ ہم کو امام بارگاہ جانا ہے, اتنا انٹرسٹ پیدا کرو. الحمدللہ ماشاءاللہ اتنے پروگرام چل رہے, ٹیوزڈے بھی ہو رہا, تھرسڈے بھی ہو رہا. تھرسڈے ضرور آیا کرو, اس لیے کہ شب جمعہ کی امپورٹنس ہے. فرائیڈے نماز میں ضرور آؤ, زیادہ سے زیادہ ٹائم بچوں کو سینٹر میں گزروا لو. اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں کہ پورے کام یہاں. شب جمعہ بہترین, مجلسوں میں آنا, ریگولر آنا, امام بارگاہ میں آنا, اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس سے بہتر جگہ نہیں. اور ایک اور اچھی بات یہ کہ جتنی دیر رہیں گے گناہ سے محفوظ رہیں گے. جعفریہ سینٹر میں جتنی دیر بیٹھیں گے, لیکن اب یہاں بیٹھ کر بھی اگر کچھ کرے تو, یہ میں نہیں کہہ رہا, اس لیے کہ مسئلہ کیا ہے, 1 گھنٹہ آپ نے آج ماشاءاللہ عمل کیے, اس کے بعد 1.5 گھنٹہ فری تھا, لیڈیز کھانا کھا مجلس کر رہے تھے, ہم فری تھے. تو یہ آپ, یہ میں ایک بات کہہ رہا, آپ کو یاد دلا رہا, ایک ریمائنڈر ہے, اس لیے کہ آخری مجلس ہے. تو یہ سب کے لیے, یوتھ کے لیے, سب کے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ 1.5 آور فری ہے, تو ہم کو کیا کرنا ہے, گوسپ کرنا ہے. سب سے پہلے گوسپ سے بچو. اگر گوسپ رہے گی تو لیو لائک علی پہ زندگی نہیں گزرے گی. گوسپ ایک بدترین ڈیزیز کا نام ہے. جس کے لیے گوسپ کر رہے ہو اس کے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم تم کیا بات کر رہے. بلیو می, مجھے کیا معلوم میرے پیچھے کیا بات ہو رہی. اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ کسی بھائی کے بارے میں بات کر رہے, اس کا بزنس ایسا, وہ ایسا کر رہا, وہ یہ کر رہا, وہ, ہم کو کیا ضرورت ہے لیو لائک علی پہ. کیا کبھی آپ نے پورا سنا؟ جتنے مولا کے چاہنے والے تھے, کبھی سلمان نے بیٹھ کے ابو ذر کی گوسپ کی, یا ابو ذر نے بیٹھ کے سلمان کے بارے میں کہا کہ سلمان ایسا کیسا؟ یہ کیریکٹر ہی نہیں ہے. اور گوسپ جتنی بڑھتی جائے گی اتنی ہمارا جنریشن خراب ہوگا. اس لیے کہ آپ کا یوتھ, آپ کے گھر کے بچے وہ سیکھیں گے, وہ لوگ آئیڈیل کس کو بناتا ہے, بچہ لڑکا لڑکی آئیڈیل اپنی لائف میں کس کو بناتا ہے, پیرنٹس کو بناتا ہے, ماں باپ کو بناتا ہے. بچپنے سے دیکھ رہا کہ میرے ماں باپ آئیڈیل ان کے وہ ہے. اب وہی ماں وہی باپ بیٹھ کے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر بچوں کے سامنے بات کرے گی کسی اور کی, گاڑی میں بات کرے گی, تو بچہ یہ سمجھے گا کہ جو ماں باپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. اس کا ریزن یہ ہوگا کہ یہ بھی آگے بڑھ کے اسی طرح لوگوں کی گوسپ کرتا رہے گا. یہ جنریشن بعد جنریشن یہ ڈیزیز چلے گی, اور جب تک چلے گی گناہ آپ کو ہوگا. تو میری ریکویسٹ ہے کہ لیو لائک علی کا پہلا یہ آج کا میسج کہ یہ گوسپ کو, یہ بیماری کو اپنے فیملی سے, اپنے گھروں سے, اپنے کلچر سے, اپنے ڈرائنگ روم سے, اپنے ڈائننگ ٹیبل سے, اپنی گاڑیوں کی رائڈ سے ہٹا دو. یہ اگر رہے گا وہ ایسا, وہ ایسا, وہ ایسا, وہ ایسا. مردوں کے ساتھ عورتوں میں بھی رہتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے یہاں کی عورتیں نہیں کرتی ہوں گی, لیکن چیک کرو کہاں چل رہی ہے گوسپ. ادروائز آپ لیو لائک علی پہ زندگی نہیں گزار سکتے اگر یہ گوسپ کنٹینیو رہے گی. دوسری چیز, یہ گوسپ کرنے سے عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی. آپ کو پتا ہے کل ایک سوال ہوا کہ ہم کو یہ معلوم کیسے ہو کہ روز جو ہم نماز پڑھ رہے, روز جو عمل کر رہے, ماشاءاللہ آپ نے 2 دن عمل کیا یہاں پہ, روز فجر پہ اٹھ کے تہجد پڑھ رہے, فجر کی نماز پڑھ رہے, بالکل آج کل رائٹ پاتھ کے اوپر ہے. ایٹ لیسٹ اب یہ دنوں میں ہم کچھ سن رہے بھی نہیں.
سب ہے تو ہم کو معلوم کیسے ہو کہ ہماری نماز ہو رہی ہے, ہماری عبادت ہو رہی ہے, ہمارا یہ ہو رہا, ہمارا وہ ہو رہا, یہ ایکسپٹ ہو رہا اللہ کی بارگاہ میں, تو معلوم کیسے؟ اگر معلوم ہو جائے تو سب سے بڑا, اب جیسا مثال کے طور پہ آج آپ نے عمل کیا, بہترین عمل آپ نے کیا, روئے, امام کو پرسا دیا, اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل قبول ہو, آپ کو پتا چلے, کنفرمیشن آئے نا کہ اللہ میں نے یہ کیا ہے, کیا تیری بارگاہ میں ایکسپٹ ہوا. بچہ ایگزام دیتا, اس کے بعد کتنا ڈرتا رزلٹ آئے تک. بعض بچے اتنے کانفیڈنٹ رہتے ان کو فکر ہی نہیں رہتی, اتنے کانفیڈنٹ رہتے, بولتے میں تو پاس ہونے والا ہوں, میں نے بہت اچھا کیا, 100% کیا. پلیز غور سے سنو, بعض سٹوڈنٹس اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کو یقین ہے کہ میں 90 مطلب 90 لاؤں گا, A+ لاؤں گا تو لاؤں گا A+, اس لیے کہ میں نے بہت اچھا کیا ہے, کانفیڈنس ہے اس کے پاس. بعض سٹوڈنٹس کا کیا حال ہے, دعا کرتے, بڑے ہیں, بولتے یار دعا کرو میں ایگزام دیا ہوں, میں پاس ہو جاؤں. ڈر ہے, کیوں ڈر ہے؟ پیپر اچھا دیا لیکن ڈر کیوں ہے؟ اور اس کو ڈر کیوں نہیں ہے؟ ایگزیکٹلی اعمال میں وہی چیز ہے. آج آپ نے عمل کیا یہاں پہ, اس سے پہلے بھی کیا عمل, نماز جعفر طیار کا وہ عمل کیا, روز تہجد کی نماز پڑھ رہے, روز عبادتیں کر رہے, روز صدقہ دے رہے, روز امام بارگاہ میں آ رہے. آپ کو یہ کانفیڈنس ہے کہ میرا عمل قبول ہوگا. اس میں بعض ایسے ہیں کہ جس کو یقین ہے, جس کو کانفیڈنس ہے کہ میں نے جو کیا ہے وہ ایکسپٹ ہوگا, اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میں عمل کرنے کے بعد میں نے باہر نکل کے کسی مومن کی غیبت نہیں کی, میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا. آج کل دوسرے گناہ نہیں ہوتے, آج کل جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ حسد ہے, بیک بائٹنگ ہے. یہ وہ گناہ ہے کہ جو تمہارے اعمال کو تم نے کتنا بھی اچھا پیپر کرو, رو گریا کیا, ماتم کیا, سب کیا, باہر نکل کر کسی ماتمدار کی, کسی عزادار کی, کسی امام کے چاہنے والے کی یا امام بارگاہ میں بیٹھ کے اگر ہم نے کوئی بات کر دی تو انصاف سے بتاؤ کیا یہ عمل کرنے سے ہماری عبادتیں قبول ہوں گی؟ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ کیسے معلوم ہو کہ ہم عبادت میری ایکسپٹ ہو رہی؟ پلیز غور سے سنو, 17 رکعت نماز جو پڑھ رہا, تہجد جو پڑھ رہا, یہ معلوم کیسے ہو کہ فرشتوں نے لکھ لیا, اللہ نے ایکسپٹ کر لیا؟ مولانا نے کہا اتنا سمپل ہے کہ اگر تم روز نماز پڑھتے ہو, روز تہجد پڑھتے ہو, روز عبادت کرتے ہو, روز صدقہ دیکھتے ہو, تو آج دیا, چیک کرو صبح سے شام تک کہ عبادت کرنے سے تم گناہ سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہو؟ نماز پڑھنے کے بعد تم گناہ سے ہٹ رہے ہو؟ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو, دعائیں مانگ رہے ہو, عبادتیں کر رہے ہو اور تم اس کے بعد پھر کوئی گناہ نہیں کر رہے, تو سمجھو کہ تمہاری عبادتیں ایکسپٹ ہو گئی. اور یہ عبادتیں کر کے گناہ کنٹینیو کر رہے, اس کا مطلب ہے کہ عبادت کا اثر ہی نہیں ہو رہا تمہارے اوپر, وہ عبادتیں قبول ہی نہیں ہوں گی. تو فائدہ کیا ہے سردی میں اٹھ کے تہجد پڑھے اور پھر ہم کوئی گناہ کریں؟ گناہ بغیر علم کے ہو جائے وہ معاف ہونے والا ہے. آپ کو معلوم نہیں, آپ نے گناہ کر دیا ٹھیک ہے, لیکن جان بوجھ کے کرنا, یہ سب سے دوستوں یہ میری خواہش ہے کہ 10 دن میں آپ نے پوری باتیں سنی. میری خواہش ہے کہ یہ بیماری سے اپنے آپ کو بچا لو. اگر کوئی بات کرتا آپ کی گاڑی میں بیٹھ کے, آپ کے گھر میں آ کے, آپ ایک گروپ بنا کے کھڑے ہوئے امام بارگاہ کے باہر, کوئی آ کے بولا یار وہ ایسا وہ ایسا, تو اس کو فوراً سٹاپ کرو, اس کو بولا بھائی سنو میرے سامنے کسی کی برائی مت کرو. ایک دفعہ بولا, آپ نے سنا تو انکریج ہوا, وہ آپ نے سٹاپ کیا تو وہ ڈسکریج ہوا. نیکسٹ ٹائم آپ کے پاس آ کے نہیں بولے گا. اسی طرح ہر آدمی اگر اپنے آپ کو اس طرح بچا لے کہ کسی کی سنے ہی نہیں, تو حالت وہ ہوگی کہ جیسا معاشرہ سماج امام چاہتا ہے تو یہ ڈیزیز خود بخود پوری سوسائٹی سے ختم ہو جائے گی اگر انسان روکے. لیکن ہم کو روکنا تھوڑی, ہم کو انجوائے کرنا ہے.
ہم کو لوگوں کے بارے میں معلوم رہنا ہے. ارے بابا کسی کے بارے میں معلوم رکھ کے فائدہ کیا ہے؟ ہم کو کیا مل رہا؟ واٹ آر وی گیٹنگ؟ نتھنگ. تو یہ یاد رکھو، عبادت اسی وقت قبول ہوگی کہ جب انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے پروٹیکٹ کرے گا. کبھی بھی بات مت کرو، کسی کے تعلق سے بات مت کرو. جب بات کرو اچھی بات کرو، جب بات کرو اس کی نیکی کو یاد کرو. یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز مجھے بولنا تھا، جو ڈائی لائک حسین کا مقصد ہے، میں یہ یوتھ کو بولنا ہے، دو چیزیں کبھی نہیں کرنا اپنی لائف میں. آپ کا ماحول خراب ہے یہاں کا. دو چیزیں کیا؟ ایک ڈرنکنگ، ایک گیمبلنگ. ڈرنکنگ، مجھے معلوم ہے کہ ہماری کمیونٹی نہیں پیتی، لیکن یہاں کا ماحول خراب ہے. ایک ڈراپ بھی حرام ہے. اس ٹیبل کے اوپر کھانا کھانا حرام ہے جہاں ڈرنک سرو ہوتے. میری خواہش ہے یوتھ کو فن کے لیے مت کرو، وہ پارٹیز میں مت جاؤ. ادروائز لیو لائک علی ڈائی لائک حسین کا مقصد ختم ہوگا. امام اس کو ایکسپٹ کبھی نہیں کرے گا جو ڈرنک کی طرف جاتا ہے. اینڈ گیمبلنگ، یہ دو عمل ایسے ہیں دوستو کہ جو سب سے زیادہ ناراض کرے گا امام کو. ڈرنکنگ اینڈ گیمبلنگ. یہ کبھی بھی اپنے بچوں کو یہ تربیت دو کہ یہ دو چیزیں کبھی زندگی میں نہیں کرنا. یہ میرا جملہ نہیں، میرے امام کا جملہ ہے. چوتھے امام کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی شراب پیتا ہے، جب بھی کوئی شراب پیتا ہے ہم کو دربار یزید یاد آ جاتا. کتنا عجیب جملہ ہے نا. جب بھی کوئی گیمبلنگ کرتا ہم کو یزید یاد آتا. گیمبلنگ $1 کی ہو، $1,00,000 کی ہو، گیمبلنگ ہے. پلیز $1 سے بھی نہیں کھیلنا، نہ 1,00,000 کہ ارے یار $1 کیا فرق پڑتا. نو، وہ کام کرو ہی مت جو تم کو یہ رائٹ پاتھ سے ہٹا دے، جو امام سے تم کو دور کر دے. ماشاءاللہ پورا محرم آپ نے یہاں پہ عزاداری کی، اب کریں گے اور عزاداری انشاءاللہ. تو یہ عزاداری سے جو سیکھا اس سال محرم کا، یہ سب سے بڑا پیغام تھا کہ انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لو. اس کے بعد دیکھو یقین کو پیدا کرو. کل میں نے بلیف کے بارے میں کہا ہے، یقین کو پیدا کرو. اس کے بعد دیکھو تم کہاں پہنچ سکتے ہو، کہاں پہنچ سکتے. یقین کیا ہے؟ لیکن اس میں بھی ایسا نہیں رہنا 50% ایسا 50% ایسا. شک سے نکلو بار بار. میں کہہ رہا اس لیے کہ کل پھر سوال ہوا تھا کہ کیا ہوگا. اب سنو یقین کیا ہے. اللہ کا رسول مدینے سے باہر گئے ہوئے تھے. سٹی میں انٹر ہوئے، چھوٹا سا شہر ہے. سٹی میں انٹر ہوئے، بازار، مدینے کے بازار سے جا رہے تھے تو ایک آدمی جو ہے جانور کو لے کے آیا ہوا تھا، گھوڑے، ہارسز کو، وہ بیچنے کے لیے کھڑا ہوا تھا. مسلمان گھوڑے بیچ رہا ہے. اللہ کا رسول گیا، گھوڑے پہ ایک ہاتھ رکھا، رکھ کے کہا یہ کتنے میں بیچے گا؟ اس نے کہا مثال کے طور پہ 5,000 دینار. بات ہوئی کہ 5,000 کیڑی میں مثال کے طور پہ یہ گھوڑا بیچا. رسول نے کہا اچھا ویٹ کرو، میرا گھر سامنے. اس کو پتا ہے گھر رسول کا سامنے، مسجد نبوی میں. کہا میرا گھر سامنے، ویٹ کرو، میں گھر جا کے 5,000 لا کے تم کو دیتا ہوں. میں ایک اپروکسیمیٹ ریٹ بول رہا ہوں، 5,000 ہو سکتا ہے 1,000 ہوا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ اب جائیے 5,000 لے کے آئیے. رسول نے کہا اب تیری میری ڈیل ہو گئی، اب یہ گھوڑا میرا ہے. اس نے کہا میں ویٹ کر رہا، آپ جائیے، مثال کے طور پہ ½ این آور آپ کو دے رہا ہوں، ½ این آور میں جا کے پیسے لا لیجیے. رسول نے کہا ٹھیک ہے. اللہ کا رسول گیا، یہ بازار میں کھڑا ہوا ہے، پیسے لانے گیا. بازار ہے، دوسرے لوگ بھی آ رہے. غور سے سننا یقین کیا ہے. دوسرے لوگ بھی آ رہے. لوگوں نے پوچھا یہ گھوڑا کتنے میں؟
اس نے کہا 10,000 میں. ایک نے کہا 7,000 میں دے گا, اس نے کہا 7,000 میں. اتنے میں رسول پیسے لے کے آ گئے. 10 منٹ کے اندر یہ ڈیل کسی اور کے ساتھ کر گیا پیسہ. اور جب ڈیل کرنے لگا تو اللہ کا رسول نے کہا کہ تیری میری تو ڈیل ہو گئی تھی, تو نے کیسے اس کو کیسے بیچ رہا؟ تو اس نے کہا نہیں, آپ کی میری کوئی ڈیل نہیں ہوئی تھی. مسلمان ہے, کلمہ پڑھتا ہے رسول کا, پیسہ کیا چیز ہے پلیز. اس نے کہا نہیں, آپ کی میری کوئی ڈیل نہیں ہوئی تھی. رسول نے کہا نہیں, تیری میری ڈیل ہو گئی تھی. تو نے کہا جا کے پیسے لے کے, میں پیسے لے کے آیا اور تو اس کو بیچ رہا ہے. اس نے کہا نہیں, میری آپ کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی تھی. اتنے میں لوگ سب جمع ہو گئے, رسول سب ہر طرف لوگ جمع ہو گئے. اس نے کہا دونوں میں آرگومنٹ ہوا. آرگومنٹ کے بعد یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کوئی ثبوت ہے, کوئی وٹنس ہے آپ کا؟ رسول پلٹ کر ایک سینئر سٹیزن کھڑا ہوا تھا, اس کو پوچھا بابا تو میرا وٹنس بنے گا, اس کی میری ڈیل ہوئی؟ اس نے کہا نو نو نو, میں سوری, میں تھا اس اسپاٹ پہ, میں کیسا بولوں گا. رسول نے دوسرے کو کہا تم بنو گے گواہ؟ اس نے کہا نو, میں کیسے بولوں. بڑے مسلمان بن رہے تھے. پھر تیسرے کو پوچھا, اس نے نہیں یا رسول اللہ اسپاٹ پہ نہیں تھا, جبکہ پوری زندگی جھوٹ بولی ہے. ہاں, ٹیکسز سے بچایا ہے اپنے آپ کو. جو مجھے بولنا تھا میں نے بول دیا. ٹیکسز سے بچاؤ مت, آنےسٹ رہو. شیعہ کو آنےسٹ ہونا ہے, جو فیکٹ ہے وہ بولو. تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں تو اسپاٹ پہ نہیں تھا. یہ ڈیل باتی ہو رہی تھی, سلمان پہنچ گئے. سلمان نے کہا کہ میں گواہ بنتا ہوں رسول کا, رسول سے اس کی ڈیل ہوئی تھی. تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں سلمان سے زیادہ سچ کوئی بولتا ہی نہیں, آج تو سلمان جھوٹ بول رہا ہے. وہ تھا اسپاٹ کے اوپر, وہ کیسا بول رہا ہے؟ جب اسپاٹ پہ نہیں تھا تو یہ گواہ کیسے بن رہا, وٹنس کیسے بن رہا؟ اب پورا مجمع کہا ہاں یہ جب نہیں تھا تو سلمان بول کیسے رہے. رسول پلٹے سلمان کی طرف, پلٹ کے کہا سلمان تم تو اسپاٹ پہ نہیں تھے, تم گواہ کیسے بن گئے, وٹنس کیسے بن گئے؟ تم اگر اسپاٹ پہ تو نہیں تھے. تم سب نے کہا ہاں رسول کہہ رہا یہ اسپاٹ پہ نہیں تھا, یہ گواہ کیسے بنا؟ سب خوش ہو رہے ہیں کہ سلمان آج جھوٹے ثابت ہوں گے. وہ سلمان ہے. لیو لائک علی پہ رہو گے تو انٹیلیجنٹ بنو گے, میموری شارپ ہوگی. وہ سلمان ہے. جب کہا کہ تم جب اسپاٹ پہ نہیں تھے تو تم گواہ کیسے بن رہے؟ سلمان نے پلٹ کر پورے مجمع کو دیکھا اور رسول سے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا خدا ہے, ہم نے دیکھا نہیں. آپ نے کہا جنت ہے, جہنم ہے, ہم نے دیکھا نہیں. آپ نے کہا جبرائیل قرآن لے کے آتا ہے, ہم نے آج تک جبرائیل کو نہ آتے دیکھا نہ جاتے دیکھا. ہم نے ہر بات آپ کی مانی. یہ گھوڑا کیا ہے؟ جب اللہ کو مان لیا, جنت جہنم کو مان لیا, قرآن کو مان لیا, تو یہ گھوڑا جانور کیا ہے؟ تو ایسے شیعہ بنو, ایسے بنو, یقین ایسے بنو, یقین ایسا بلیو ہو. لیکن یہ بلیو آتا کب ہے؟ جب فعل حرام نہیں کرتے, جب ریئل شیعہ بنتے, تو جب یہ بات آتی ہے. ادروائز ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. پورا محرم ختم ہو گیا, ابھی کریں گے کیا؟ کل سے کوئی پلاننگ ہے بھی تو مجھے تھوڑی بولیں گے. کوئی نہ کوئی تو پلاننگ ہوگی. اگر اب نہیں ہے تو 8 ربیع الاول کے بعد تو ہوگی. اگر ہے تو کیا ہے؟ اچھی پازیٹیو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا پاتھ رائٹ ہے, لیو لائک علی پہ تم چل رہے ہو. اور اگر نہیں ہے, پلاننگ ہونا چاہیے. بغیر پلاننگ کے امام بھی ایکسپٹ نہیں کرتا. لازم پلاننگ ہونا ہے, فکر ہونا کہ مجھے کرنا کیا ہے, میں کیا کروں, زندگی کیسے گزاروں.
اس لیے کہ یہ سوچ ہر شیعہ کی ہو کہ ڈائی لاکھ حسین ہے. آج چہلم کا دن تھا, ایک سیکریفائس کا دن تھا جس کی یاد ہم منا رہے تھے, اور آپ آج جمع ہوئے ماشاءاللہ. مولا آپ کی صحیح کو قبول کرے. کیا ہمارا پلاننگ کیا ہے ڈائی لاکھ حسین کے اوپر؟ یہ وہ ہے دوستو کہ اگر انسان ڈائی لاکھ حسین کے اوپر زندگی گزارے, سب سے بڑا ہمارا ایجنڈا یہ ہونا. کل جب بات آ کے رکی تھی کہ امام آنے والا ہے, آج آپ نے کہا زیارت میں فیا لیتنی کنتو ماکم فافوزا ماکم, یہ جو آپ کی خواہش ہوئی نا, میرا مولا کہتا ہے کہ اگر پوری غور سے سنو, پوری لائف 60 70 80 ایئرس میں ایک دفعہ, صرف ایک دفعہ یہاں سے فرام یور ہارٹ اف یو سے کہ فیا لیتنی کنتو ماکم فافوزا ماکم. روز ہم زیارت وارثہ پڑھ رہے ہیں, ایوری ڈے پڑھتے, تھرسڈے تو لازم پڑھتے. ہم کہتے ہیں یہ بات, یہ جملہ ریپیٹ کرتے شہدائے کربلا میں کہ فیا لیتنی کنتو, یہاں سے بولتے ٹپ آف دی ٹنگ سے. امام کہتا ہے کہ پوری لائف میں, پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی اگر تم کہو گے فیا لیتنی, تو تم مر بھی جاؤ گے تو تم کو اٹھایا جائے گا, امام کے آرمی کو جوائن کیا جائے گا. ہم امام کی آرمی کو جوائن کریں گے, عورت مرد لڑکی لڑکا سب. ایک دفعہ بولو دل سے, کیا بولو کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی ایسی جنگ کرتا, میں بھی ایسی جہاد کرتا, میں بھی ایسی سیکریفائس کرتا جیسے امام حسین اور ان کے کمپینینز نے کی تھی. پوری لائف میں ایک دفعہ بولو گے تو امام تم کو اپنی آرمی میں جوائن کروائے گا. تو جب بھی زیارت پڑھو تو دل سے بولو, رک کے بولو. اسی طرح یا سار اللہ و اپنا سارے, کہ مولا حسین آپ کے اور آپ کے بابا کے خون کا بدلہ لیا نہیں گیا. یہاں بھی جب بھی یہ جملہ پڑھو, رکو, رک کے دعا کرو کہ پروردگار جب وہ دن آئے, وہ لمحہ آئے, وہ ڈے آئے, تو ہم اپنے امام کے ساتھ امام کی آرمی کو جوائن کریں. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے محرم. یو ڈونٹ نو کہ کل کیا ہونے والا ہے, حالات کتنے بدلنے والے ہیں, کتنا چینج آنے والا ہے. کل بات ظہور تک پہنچی, لیکن آپ نے ایک بات غور کی, ہم نے بڑے آسانی سے ظہور کی بات سن لی. جو 3 گروپ تھے اس میں کیا ہم ہیں یا لاسٹ گروپ میں ہم ہیں؟ ہر آدمی ڈیسائیڈ کرے, عورت مرد لڑکی لڑکا سب. ہم کون سے گروپ میں؟ ہم فرسٹ 3 گروپس میں ہیں یا لاسٹ گروپ میں؟ اگر فرسٹ 3 میں ہے تو فائدہ کیا ہے لائف کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا نا. امام آ گیا, ہم اٹلانٹا میں رہ گئے. اگر ہم یہ غفلت میں ہیں, نہیں میں تو لاسٹ میں ہوں, اگر تم لاسٹ میں تو دین یو پروو یور سیلف. پھر بتاؤ کہ تم نے کیا کیا چیزیں چھوڑی حسین کے لیے. اب 50 ڈیز ہو گئے, محرم شروع ہو گیا, آج 50 ڈیز کمپلیٹ ہو گئے, پہلی محرم سے 20 سفر. آج گھر جا کے یا کل تو میں جا رہا انشاءاللہ, ایک پیپر لو, ایک پینسل لو, یا کمپیوٹر پہ جاؤ. اس کے بعد 50 ڈیز میں چیک کرو کہ یہ 50 ڈیز میں میں نے کیا کیا چیزوں کو چھوڑا. اس لیے کہ امام آنے کے بعد ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا جو چیزیں امام حسین پسند نہیں کرتے. امام کی آرمی کو وہی جوائن کرے گا کہ جو وہ کام کرے گا جو امام پسند کرتے. اس لیے کہ دوستو اب وہ دن چلے گئے, اب دن قریب آ گئے, اب وہ ڈیز بالکل کلوز ہے کہ کبھی بھی ہو سکتا 2013 میں ہو سکتا کہ ہم امام کے قریب ہو جائیں. اب آپ سنو حالات کیسے ہوں گے. اس لیے جب ظہور ہوگا انشاءاللہ, امام پہنچ گئے مکہ, ہم اٹلانٹا سے چلے گئے, پہنچ گئے امام کے سامنے, امام سے ملاقات ہوئی, امام کے ہاتھ پہ بیعت کیا. 10,000 کی آرمی, پہلے 313 آئیں گے, اس کے بعد امام جو آرمی کو جمع کریں گے 5 دن 8 دن 9 دن میں
10-15,000 20,000 25,000 آدمی آ کے جمع ہو جائیں گے. میں صرف آج بھی ہیڈ لائنز دے رہا، میں اس کے ڈیٹیلز پھر کبھی بتاؤں گا. 15-20,000 کی آرمی جوائن ہو گئی. امام اس لشکر کو لے کے مکے پہ امام کا کنٹرول آ جائے گا. امام اپنی آرمی کو لے کے مکے سے مدینے کی طرف جائیں گے، اس لیے کہ مدینے میں سفیانی کے آدمی نے آ کے مدینے کو توڑ دیا، مسجد ختم ہو گئی، ممبر ٹوٹ گیا، قبر رسول کو اس نے خراب کیا، توڑ دیا. اس کے بعد اس کی آرمی، سفیانی کی آرمی مدینے کو تباہ کر کے مکے کی طرف آئے گی. جب مکے کا آدھا راستہ مکے تک پہنچے گا تو اس وقت زمین ایسا پھٹے گی اور اس کا لشکر اندر چلا جائے گا. ایک آدمی اس میں سے رہے گا. ایک فرشتے کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اس کو ایسا منہ پہ تماچا مارے گا، جو اس لشکر کا لیڈر ہوگا اس کا منہ ٹیڑھا ہو جائے گا، اس کو بھیج دے گا اور پوری اس کی آرمی نیچے چلی جائے گی. سفیانی کی وہ آرمی دھس جائے گی. امام لشکر کو لے کے مدینے کی طرف جائیں گے. مدینہ جائیں گے پہلی مرتبہ ظہور کے بعد جائیں گے تو سب سے پہلے مسجد نبوی جائیں گے. مسجد ٹوٹی ہوئی ہے، ممبر رسول پورا بروکن، ہر طرف لاشیں. امام اپنی آرمی کو لے کے مدینے میں انٹر ہوں گے. جب امام انٹر ہوں گے تو سب سے پہلے جو امام کریں گے، میری مجلس لائف ہے، میں بہت احتیاط سے پڑھا، امام جائیں گے، جا کے خبر رسول پہ اپنے رسول کو، اپنے گرینڈ فادر کو سلام کریں گے. سلام کرنے کے بعد کچھ لوگ رسول کے قریب ہیں، سمجھ گئے؟ اب سنو کیا ہوگا. جائیں گے امام، سب سے پہلے امام جس کے خون کا بدلہ لے گا، سب سے پہلے جس کا ریونج لے گا، وہ مولا علی کے خون کا نہیں، کربلا کا نہیں، شہزادی کونین کے خون کا بدلہ لے گا، شہزادے محسن کے خون کا بدلہ لے گا. اب یہاں امتحان ہے، یہ نالج ہونا چاہیے، یہ امتحان ہے. امام کیا کرے گا؟ جا کے ان کی جو خبر ہے، گریو ہے، اس کو ایسا پیر سے مارے گا، خبر کھلے گی، دیکھے گا وہ لیٹا ہوا ہے اندر. مکے کا بہت بڑا ایک ٹیررسٹ ہے جو لیٹا ہوا ہے. امام ہنٹر تازیانہ ماریں گے، وہ آنکھوں کو کھولے گا. امام کہے گا کہ اے غاصبان حق زہرا، اے غاصبان حق زہرا، اب تک غاصب جگہ پہ تھے. اچھا یار لوگ جو ساتھ رہیں گے بولیں گے، ہو یہ اب تک اس کی باڈی ایسی ہے، اتنے 100 سال ہو گئے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ بڑا گناہگار ہے. یہ شیعوں کا امتحان ہے، یہ ہمارا امتحان ہے. یہ اب تک ویسی ہے. ان کی ڈیڈ باڈیز کو نکالیں گے مولا، نکال کے ان کو ایک سوکھے ڈرائی ٹری پہ لگائیں گے، ہینگ کریں گے، تو وہ ڈرائی ٹری کے اوپر پتے آ جائیں گے، فلاورز آ جائیں گے. لوگ بولیں گے یہ کتنا معجزہ ہے. یہاں پہ امام سے چاہنے والوں کا امتحان ہے، ہر شیعہ کا امتحان ہے. وہ چاہنے والے دور ہو رہے امام سے. اس کے بعد امام ان کی باڈیز کو جلائیں گے اور راکھ ہوا میں منتشر کر دیں گے. میں نے بہت آسانی سے کہہ دیا، یہ اس لیے کہ آگے ہے اور پھر کبھی ڈیٹیل میں اس کا بتاؤں گا. میں صرف آپ کو آج ہیڈ لائنز دے رہا. 3 دن 5 دن یا بعض روایتوں میں 9 دن یا بعض روایتوں میں 1 مہینہ امام مدینے میں رہے گا. امام مدینے کو اپنا کیپٹل نہیں بنائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ 10th امام کے بعد سے مدینہ اجڑ گیا. اب 10 امام کے بعد، رسول سے لے کے 10th امام تک مدینہ کیپٹل تھا، دارالخلافہ تھا سب کا. مولا 4 سال کے لیے صرف کوفہ گئے تھے، پھر امام حسن واپس مدینہ ہی آ گئے. لیکن 10ویں امام کے بعد 10ویں امام سامرہ ہے، 11ویں امام سامرہ میں رہے، 12ویں امام وہیں غیبت میں گئے. اور زمانے کا امام بھی آ کے مدینہ کو کیپٹل نہیں بنائیں گے، امام کیپٹل کوفہ کو بنائیں گے. اب مدینہ اجڑ گیا، 3 مہینے تک یا 2 مہینے تک امام مدینے میں رہیں گے. مدینے میں جو جیسا رسول اللہ مسجد بنانا چاہتے تھے اس طرف سے کنسٹرکٹ کریں گے امام مسجد کو. مسجد نبوی کنسٹرکٹ ہوگی.
یہ شیطانیت وہاں کی دور ہو جائے گی. اس کے بعد سفیانی سیریا میں وہ اس کو پتا چل گیا کہ امام آ گئے, تو وہ بہت بڑی آرمی کو لے کر ڈیماسکس سے وہ نکلے گا اور نکل کر وہ سعودیہ مدینے کی طرف آئے گا. امام ادھر اپنی آرمی کو 40-50,000 کی آرمی کو لے کر یا 1,00,000 کی آرمی کو لے کر دنیا بھر سے جو شیعہ مولا کے پاس پہنچے وہ سب آرمی کو لے کے امام چلیں گے. ادھر سے سفیانی سیریا سے آ رہا, ادھر سے امام چل رہے مدینے سے. ایک میدان میں ایک گراؤنڈ میں جا کے ٹھہریں گے جو بارڈر ہوگا سیریا کا اور مدینے کا, یعنی اس ملک کا سعودیہ کا بارڈر ہوگا. وہاں دونوں آرمی ٹھہریں گے, سامنے سامنے آرمی ہے. کل صبح میں جنگ شروع ہونے والی ہے, امام کی آرمی پوری تیار. اچھا بات میں یہاں ایک بات روک کے بولوں کہ امام کے ساتھ اب جو لوگ رہیں گے وہ پورے آنیسٹ رہیں گے, دیندار رہیں گے. اسی طرح سیریا میں آج جیسا امام زمانہ سفیانی کے سامنے کھڑے ہوئے تھے, اسی طرح جنگ صفین میں جب سیریا جو زیارت کو جاتے ہیں اللہ راستے جلدی کھل جائے. رقہ جو جگہ ہے, رقہ جو جگہ ہے وہاں پہ کون سی جنگ ہوئی تھی؟ صفین کی. صفین کی جنگ کا مولا کا ایک جملہ سنے, بہت امپورٹنٹ ہے, پلیز زور سے سننا. مولا کی آرمی ادھر امیر شام کی آرمی, صبح جنگ شروع ہونے والی ہے. مولا نے اپنی آرمی کو ایڈریس کیا, پوری آرمی کو 70-80,000 تھے, ایڈریس کیا. ایڈریس کر کے کہا کہ سنو ہم حق پہ ہیں. امام کا جملہ سنو, ہم حق پہ ہیں لیکن ہم جنگ ہار جائیں گے. وہ سامنے کا لشکر باطل پہ ہے, وہ جنگ جیت جائے گا. جنگ شروع ہونے سے پہلے علی اپنی آرمی کو کہہ رہے ہیں, پلیز غور سے سننا, کہ ہم حق پہ ہیں لیکن ہم جنگ ہار جائیں گے. وہ باطل پر ہے, وہ جنگ جیت جائے گا. پوچھا کیوں؟ تو امام نے کہا کہ تم اپنے لیڈر کی بات نہیں سنتے, وہ لوگ اپنے رہبر کی بات سنتے. اگر انسان غلطی پہ باطل پر ہے اور رہبر کی بات سن رہا, لیڈر کی بات سن رہا, کیپٹن کی بات سن رہا, تو وہ جیتے گا. تم حق پہ رہ کے بھی, تو میرا میسج ہے آپ کے لیے کہ ہمیشہ اپنے لیڈر کی, اپنے رہبر کی بات سنا کرو. یہ مولا علی کی ٹیچنگز ہے کہ کبھی بھی ہر چیز میں اعتراض مت کرو, زندگی کو ایسے لے کے چلو کہ تمہارا لیڈر سے تم پہچانے جاتے. یہاں پہ سفیانی کی آرمی ہے اور امام کی آرمی ہے. امام, یہ جو امام کی آرمی ہے یہ پورے پائے سے ٹوٹل, سامنے سفیانی کا لشکر, ادھر امام کا لشکر. آدھی رات گزر گئی, مڈ نائٹ گزر گئی. مڈ نائٹ گزرنے کے بعد صبح, غور سے سنو, صبح فجر کا وقت آنے کا قریب ہے. جسٹ امام کی لشکر میں سب صفے بنے جا رہے, نماز کے لیے سب کھڑے ہونے والے, پورے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. امام آ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور نماز کو مثال کے طور پہ 5 منٹ ہے, 10 منٹ ہے. امام بار بار ایسا آسمان کی طرف دیکھتا ہے, پھر یوں کرتا, پھر آسمان کی طرف دیکھتا, پھر یہ کرتا. تو لوگوں نے کہا کہ مولا کیا ہو رہا, کسی کا انتظار ہے؟ مولا نے کچھ نہیں کہا, پھر آسمان کی طرف دیکھا. اس کے بعد پورا جو مجمع تھا, امام نے آسمان کو سٹیئر کرنا شروع کیا. پورا امام کا لشکر آسمان کو سٹیئر کرنے لگا. تو دیکھا لوگوں نے کہ بادل, کلاؤڈز ہٹنے لگے, اور اس کلاؤڈز میں سے ایک ہماری سمجھتے آپ, ہماری کے اندر ایک نور ہے, برائٹنس ہے, ہماری روشن ہے, وہ آہستہ آہستہ آسمان سے آ رہی نیچے آئی یا رکی, ہماری رکی. اس میں سے ایک بندہ باہر نکلا, اس کے چہرے پہ خوبصورت داڑھی ہے, 40-45 ایئرس کی ایج ہے, ہینڈسم آدمی ہے. وہ باہر آیا اور باہر آ کے کیا کہنے لگا, السلام علیکہ یبن رسول اللہ.
تو امام نے پلٹ کے کہا کہ علیک السلام یا عیسی ابن مریم. وہ نبی عیسیٰ تھے جو آئے نیچے، ہزاروں سال کے بعد لوگوں نے عیسیٰ کی زیارت کی، قریب آئے. عیسیٰ نے کہا کہ یار فرزند زہرا نماز پڑھائیے. رسول نے، امام نے کہا کہ یا عیسی ابن مریم نماز کو لیڈ کریے. تو انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کے سامنے لیڈ نہیں کر سکتا. پلٹ کے امام نے نماز پڑھائی، یہ پیچھے نماز پڑھے. فجر کی نماز ختم ہوئی. عیسیٰ کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے، امام کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے. نبی عیسیٰ جو اس وقت گئے تھے ہزاروں سال پہلے، پہلی مرتبہ زمین پہ پلٹ کر آئے. نبی عیسیٰ میرا مولا، نبی عیسیٰ کمانڈر ہے میرے مولا کی آرمی کے. اب جنگ شروع ہوئی، زبردست 20 یا 25 دن تک، یا بعض روایتوں میں 1 مہینے تک زبردست جنگ ہوئی. جنگ ہو رہی ایک سٹیج ایسا آیا کہ سفیانی سے ختم ہوا، اور سفیانی کا جو فتنہ تھا زمین پہ، سفیانی کا فتنہ ختم ہو گیا. یعنی اب آہستہ آہستہ جو فتنے زمین کے اوپر تھے وہ ختم ہوتے جا رہے. امام زمین کو کلین کرتا جا رہا. ایک فرسٹ ڈے کلین ہونے والا نہیں ہے، 20 سے 25 ایئرز تک امام کا یہ جنگ، یہ جہاد چلتا رہے گا. یہ کلین ہوتے گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ جب یہ ختم ہوا تو اب امام سیریا مڈل ایسٹ کی طرف گئے. پھر پلٹ کے بصرہ آئے. بصرہ آئے تو سید حسنی جو آئے تھے ان کے ساتھ امام سے ملاقات، ان کے ساتھ امام کی گفتگو. وہ اپنی پوری آرمی کو امام کے ہاتھ میں بیعت کرے. اچھا ہم لوگ سب امام کے ساتھ انشاءاللہ رہیں گے. ہماری دعا یہی ہے کہ ہم اپنے امام کے ساتھ ہم رہیں. جب یہ کمپلیٹ ہو گیا تو اب بعض روایتوں میں 1 مہینہ ہے، بعض روایتوں میں 3 مہینے، کہ ایک اللہ کا کریشن جس کا نام دجال وہ آئے گا. یہ دجال آئے گا نہیں، اس وقت پیدا نہیں ہوگا، دجال آلریڈی پیدا ہو گیا. ڈریں ذرا، سمجھ رہے؟ دجال آلریڈی پیدا ہو گیا. کب پیدا ہوا؟ جب اللہ کے رسول کے زمانے میں پیدا ہوا. یہ ہے کیسا؟ یہ ایک اللہ کا عجیب کریشن ہے. اس کے بارے میں یہ بڑا ہیوی ہے، بڑا ٹال. اس کی 1 آنکھ، 2 آنکھیں نہیں، اسی لیے اسے کانا دجال کہتے. ایک ہی آنکھ ہے، جو بیچ میں اس کے جو کان ہیں وہ کافی بڑے، اس کو کوئی انسان ڈسکرائب نہیں کر سکتا. ویری ویری ہیوی پرسنالٹی. یہ رسول یہ پیدا ہوتے کی بڑھنے لگا. رسول کے زمانے میں یہ پیدا ہوا، ہمارے رسول کے زمانے. تو اللہ کا رسول، اور یہ بہت طاقتور ہے، بڑا پاورفل ہے. تو اللہ کا رسول مدینے سے دجال کی تبلیغ کے لیے اپنے ساتھ کچھ اصحاب کو لے کر گئے، اور جا کر کہا، اس آئی لینڈ کے اوپر جا کر کہا کہ تو اسلام کو ایکسپٹ کر لے، اللہ کو مان لے، مجھے رسول مان لے. اس نے کہا میں نہیں مانتا. ڈسکشن ہوا، اس نے اتنا بڑا راک، پتھر اٹھا لیا رسول کو ماننے کے لیے. جیسے ہی اٹھایا، جبرائیل نے اپنے پروں پہ اس کو لیا اور اس کے گھر ایسا پیچھے سے کالر کو پکڑ کے لا کے رسول کے سامنے کھڑا کیا. بولا کہ آپ بتائیے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا. رسول نے کہا کہ جبرائیل اس کو اس آئی لینڈ میں ڈال دو، جب میرا بیٹا قائم آئے گا وہ اس کا بدلہ لے گا. آج دجال موجود ہے. دجال جو ہے آئی لینڈ میں ہے. کون سا آئی لینڈ ہے وہ کسی کو نہیں معلوم. جیسے جزیرہ خضرا اسی دنیا میں ہے. جزیرہ خضرا یہ برمودا ٹرائنگل نہیں ہے جو آپ کے امریکہ میں، فلوریڈا میں. کوئی یہ غلط امپریشن میں نہیں رہے. اس لیے کہ یہ سوال ہوا کہ کیا جزیرہ برمودا جو ہے وہی جزیرہ خضرا ہے؟ نو، آئی ایم ویری کلیئر، نو. برمودا از ڈفرنٹ، جزیرہ خضرا از ڈفرنٹ. جزیرہ خضرا اسی زمین کے اوپر ہے، اسی لینڈ کے اوپر ہے. خضرا گرین کو کہتے، جزیرہ آئی لینڈ کو کہتے. یہ آئی لینڈ اسی جگہ پر ہے. اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بحر ابیس میں ہے. بحر ابیس عربی کا ورڈ ہے. بحر یعنی پانی، ابیس یعنی سفید.
سفید سمندر وائٹ اوشن میں ہے، اس کے بارے میں یہ وہاں پہ ٹوٹل امام کی حکومت ہے. امام کی حکومت ویسے مکمل زمین آسمان کے اوپر بھی ہے، ویسا نہیں، پوری حکومت وہاں پہ بالکل ہمارے ویسا، کھانا پینا، لوگوں کا آنا جانا. اور اس جزیرے کے علاوہ اس زمین کے اوپر 6 ایسے آئی لینڈز ہیں، 6 ایسی اسی زمین کے اوپر 6. اچھا آپ بولیں گے یار ہے تو گوگل کیوں نہیں بتا رہا؟ آئی فون ہمارا نہیں بتا رہا. آج کل امریکن یوتھ ہے بھائی، کوشچن رائز ہو سکتا نا آپ کے دماغ میں کہ گوگل کیوں نہیں بتا رہا؟ اس لیے کہ آج کل اسلام اگر کوئی بتائے تو بولتے ہیں سائنس کیا کہتی ہے، گوگل کیا کہتا ہے، وہ آئے گا تو سمجھ میں آئے گا. اسلام انٹرنیٹ کا نہیں ہے، سمجھ رہے؟ انٹرنیٹ سے اسلام مت لو. انٹرنیٹ بہت اچھی چیز ہے، بہترین چیز ہے، بغیر انٹرنیٹ کے کوئی رہتا بھی نہیں، رہنا بھی نہیں چاہیے. لیکن اسلام انٹرنیٹ کا نہیں ہے. نیٹ کے اوپر جو لوڈ کرو گے وہ ملے گا. تو پلیز میں یوتھ سے کہہ رہا، ہر چیز نیٹ سے مت لو. ہمارے علماء سے لو، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، علماء سے لو، کتابوں میں دیکھو. نیٹ پہ اسی طرح نیٹ بہترین چیز ہے، لیکن جتنی اچھی ہے اتنی بری بھی ہے. آپ بہتر جانتے کہ کتنا برا کام کر سکتے نیٹ کے اوپر، اور کتنے پرابلمز آج کریٹ ہو رہے فیس بک کے ساتھ. آپ بولیں گے یار فیس بک کے بھی پیچھے پڑ گئے. میں فیس بک کے پیچھے نہیں پڑا، میں یوتھ سے کہہ رہا. آپ لڑکوں سے نہیں کہہ رہا، میں لڑکیوں سے کہہ رہا، اٹلانٹا کی گرلز سے کہہ رہا، ٹین ایجر سے کہہ رہا. فیس بک بہترین چیز ہے. میں بھی فیس بک پہ ہوں، ڈونٹ آسک می، اکاؤنٹ نہیں پوچھنا. میں اپنا آئی ڈی کبھی دینے والا نہیں ہوں، میں ہوں فیس بک کے اوپر. لیکن یہ فیس بک بہترین چیز ہے، ضرور رہو فیس بک کے اوپر. میری بہنوں سے، مائی سسٹرز، میری بہنوں سے کہہ رہا ہوں فیس بک پہ ضرور رہو. لیکن فیس بک پہ اپنے پکچرز ڈالنے سے پہلے چیک کرو کون سا پکچر ڈالوں کون سا نہ ڈالوں. پلیز آئی بیگ یو، remove your pictures from your Facebook account. remove your pictures. ہمارا عالم یہ ہے، آپ کو میں کیا بولوں، میرے پاس وقت کی تنگی ہے. بامبے میں انگیجمنٹ ہوئی ایک لڑکی کے ساتھ، بہترین بینڈرا کی لڑکی، پڑھی لکھی، لڑکا جوہو کا، پڑھا لکھا، گڈ فیملی، ویل ایجوکیٹڈ. لڑکے نے کہا یار تمہارا فیس بک پہ تم نہیں. لڑکی نے کہا نہیں ہے. تو کہا نہیں پھر میں تم سے نکاح شادی نہیں کرتا. تو شادی تم سارا فیس بک کے لیے کر رہے؟ Did God marry to Facebook here? آپ دیکھو کہ کہاں تھنکنگ چلے گئی ہماری. فیس بک پہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے تم بالکل آرتھوڈکس ہو، پرانے زمانے کے ہو. ہماری لڑکیاں، آپ کو اندازہ نہیں ہے، میں پوری دنیا گھومتا ہوں کہ آج کتنے پرابلمز ہیں کہ یہ فیس بک کی وجہ سے. کیا آپ انصاف سے بتائیے، پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ چیک کرو بابا، چیک کرو. اب لیکن بولیں گے یار 18 ایئرس کے بعد تو یہاں بول ہی نہیں سکتے. آپ کو معلوم ہے آپ کا ماحول، میں چاہتا تھا تربیت اولاد پہ پورا اشرا پڑھو، ہاؤ ٹو براٹ اپ یور چلڈرن. یہ اتنا امپورٹنٹ چیز تھی. تو فیس بک اب حالت یہاں 18 ایئرس کے بعد تو آپ بول نہیں سکتے. لیکن آپ کو پتا ہے ہماری لڑکیوں کے پکچرز پرائیویٹ پارٹیز کے، انہیں حالت یہ ہو گئی کہ ابھی پارٹی ختم ہوئی، ابھی چلی رہی ہے، گھر کے اندر 4 دیواری کے اندر بالکل کلوز فیملی ممبرز
لیڈیز جو پردے دار عورت ہے جس نے کبھی اپنے اس بال کو کسی کو بتایا ہی نہیں، وہ لیڈیز کے اندر ہے، تو بھی حجاب نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے حجاب کی، اور تصویریں لے لی کھانا کھا رہے، اب فوراً ودن 5 منٹس پوری دنیا دیکھ رہی اس کو. آپ بولیں گے نہیں، جس کا اکاؤنٹ ہے وہی دیکھ سکتا. ارے بابا وہ تو مجھے بھی معلوم ہے، جس کا اکاؤنٹ ہے وہی دیکھ سکتا. ایسا نہیں ہے، جس کا اکاؤنٹ ہے وہی دیکھ سکتا. یو آر رائٹ. مثال کے طور پہ کوئی لڑکی جو آپ کی کامن فرینڈ ہے، اس سے آپ کا، اس نے کامن فرینڈ ہے، اس نے اپنا کھولا اکاؤنٹ، آپ پورے لیڈیز کی تصویریں آپ کے اکاؤنٹ پہ ہے، اس کے بازو اس کا بھائی بیٹھا ہوا ہے جو نامحرم ہے. بھائی پوچھے کہ بھائی یہ کون ہے، وہ تو بتائے گی یہ میری فرینڈ کی وہ ہے. آپ کے پاس کنٹرول ہے؟ ہسبینڈ ہے، وائف کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کامن فرینڈ ہے آپ کا، آپ نے یہاں کیا، جمال پور میں کھل گیا اکاؤنٹ، فیس بک کھولی اس نے، وہاں پہ بیٹھ کر لوگ یہاں عورتوں کو دیکھ رہے، تو گناہ کس کو ہوگا؟ فیس بک سے شادیاں ہوئی، ڈیورسز ہوئی، فیس بک پہ کتنا گناہ ہو رہا. سب سے پہلے میری لڑکیوں سے، میری بہنوں سے میری ریکویسٹ ہے 10 دن کی، لیو لائک علی ڈائی لائک حسین کا امپورٹنٹ میسج کہ اپنے پکچرز کو نکالو فیس بک پہ سے. وہ پکچرز کو، لڑکی کو ضرورت کیا ہے کہ اپنی وہ پکچر لگا، ایسے ایسے پکچرز. آپ بولیں گے آپ کو کیسے معلوم؟ میں نے دیکھے نہیں بابا، مجھے بتایا گیا کہ ایسے 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 آتے ہیں پکچر. تو یہ کیا ہے؟ حرام نہیں ہے؟ پھر لیو لائک علی ڈائی لائک حسین کا کیا، محرم کا کیا لینے میں سے؟ کوئی بھی لیڈیز پارٹی کی آپ فوٹو فیس بک پہ ڈال رہے، ریموو اٹ. سب سے امپورٹنٹ ہے کہ یہ چیز کو مت رکھو. بات کہاں سے کہاں چلی؟ جزیرہ خضرہ، گرین آئی لینڈ. آپ بولیں گے یا گرین آئی لینڈ اگر جزیرہ خضرہ زمین کے اوپر ہے تو ہمارا گوگل کیوں نہیں بتاتا کہ وہ کہاں ہے؟ جبکہ گوگل آپ کو جمال پور کا وہ گھر بتا رہا، موٹا امام بارگاہ والا. یہ کیوں نہیں بتا رہا؟ ایک چیز یاد رکھو، پلیز غور سے سننا. آپ کا جواب ہے وہ، یہ بولتے ہو نا کہ گوگل تو سب بتا رہا، دنیا کا ایک ایک اسپاٹ بتا رہا، لیکن جزیرہ خضرہ کیوں نہیں بتا رہا اگر زمین کے اوپر؟ میں آپ سے پوچھتا، برمودا ٹرائنگل کا جو اندر کا حصہ ہے وہ تو امریکہ کے اندر ہی ہے، آج تک گوگل نے نہیں بتایا اندر ہے کیا. بتایا؟ عجیب. ایک چھپی ہوئی چیز ہے کہ جو پلین جا رہا ختم ہو رہا، جو شپ جا رہی باقاعدہ میں نے سی ڈی دیکھی ہے برمودا کی، بکس پڑھی ہیں، ہر چیز اس کے اندر. آج آپ کا گوگل نہیں بتا رہا کہ اندر ہے کیا. اگر معلوم ہو جائے تو فوراً کوئی کام کریں گے نا. یہ اللہ تمہارے ملک میں تم کو بتا کے یہ بتا رہا کہ تم اپنے ملک میں تحقیق پوری نہیں کر سکتے تو جزیرہ خضرہ تک کہاں جا رہے؟ سمجھ میں؟ جزیرہ خضرہ یہیں پر ہے. پہلا آدمی جو جزیرہ خضرہ پہ گیا، کئی لوگ گئے، ان کا نام ہے سید علی ابن فاضل مازندرانی. فرسٹ پرسن جو اس زمین سے جزیرہ آئی لینڈ میں گیا. دیکھیے میری ٹاپک نہیں ہے، میں اس پہ جزیرہ خضرہ پہ 5 مجلسیں پڑھوں گا کبھی کہ واٹ از جزیرہ خضرہ، کیا کیا اس کے اندر ہے، ایکسٹراڈنری چیز ہے. بہرحال جزیرہ خضرہ ایک امام کا آئی لینڈ ہے جو اسی دنیا کے اوپر ہے. گرین آئی لینڈ جو وائٹ اوشن کے اندر ہے، سفید سمندر میں. امام سفیانی کو ختم کر کے اب دجال جو ہے وہ ایک جگہ سے، ہو سکتا ہے ہمالیہ کی چوٹی، ہمالیہ کا جو ماؤنٹ ایورسٹ ہے وہاں سے وہ نکلے. وہ کیا کہے گا؟ انا ربکم الاعلی بول کے چیخے گا. اس کی آواز پوری دنیا سنے گی کہ میں خدا. دجال آئے گا زمین کے اوپر، ایک گاڑی ہوگی، کار ٹائپ ایک وہ ہوگی، اس پہ بیٹھے گا اور لوگوں کو بولے گا جو میری پاس آئے گا میں اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا،
جو مجھ سے دور ہوگا میں جہنم میں بھیجوں گا. تو اب وہ نکلے گا، ہزاروں کی تعداد میں، تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز لوگ اس کی طرف بڑھتے رہیں گے، اس کی آرمی کو جوائن کریں گے. کیوں جوائن کریں گے؟ وہ جس کار پہ بیٹھ کے، مثال دے رہا ہوں، کار جس سواری کے اوپر بیٹھ کے آئے گا نا، پورے بہترین انڈین سانگز چلتے رہیں گے. اور ربیع الاول کی پلاننگ میں ہے نا. I'm very happy کہ مجھے بتایا گیا کہ یہاں پہ کمپلیٹ ختم ہو گیا. I'm so really I'm happy. میں سب کو سیلیوٹ کرتا، ان لڑکیوں کو، ان لڑکوں کو، کہ جو مجھ سے خود کہا یہاں پہ کہ مولانا 90% ختم ہو گیا، اور یہ محرم کے بعد تو وہ 10% بھی ختم ہو جائے گا. ہم اب کچھ نہیں سنتے، گانے تو سنتے ہی نہیں. ہم جبھی بھی سنتے آپ ہی کی مجلس سنتے. میں نے کہا مت سنو اتنا، سمجھ رہے، اتنا مت سنو، اتنا چینج ہے. تو جو لوگ میوزک کو لائک کرتے ہیں، جو لوگ میوزک کو پسند کرتے ہیں، وہ دجال کی آرمی کو جوائن کریں گے. سب سے پہلے اسی لیے سٹریس کیا گیا کہ آخری زمانے میں جو میوزک کو پسند کرتا ہے اور اپنے آپ کو دجال کی شر سے، دجال کی شیطانیت سے دور ہونے کے لیے الحم کا سورہ جو پڑے گا اس کے اوپر دجال کا اثر نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ وہ اٹلانٹا کی یہ روڈ سے جا رہا، اور جب جا رہا اور ہم قریب ہیں، ہمارے سامنے سے جا رہا، تو اٹریکشن اتنا ہوگا کہ لوگ اس کی طرف کھینچ کے جائیں گے. تو وہ کیا کرے گا؟ جو شخص الحم کا سورہ مسلسل پڑھتا رہے گا، الحمدللہ رب العالمین، تو وہ دجال کے شیطانیت سے، دجال کے شر سے محفوظ رکھے گا. دجال کے ساتھ امام کی جنگ ہے، ایک پوری وار ہے. دجال ختم ہونے، دیکھیں میں ایک دو ورڈز میں پوری مجلس کو ختم کر رہا، اس لیے کہ گھڑی میرا ساتھ نہیں دے رہی. یہ پوری ٹاپکس ہے کہ نیکسٹ ٹائم یہ پڑھنے کے لیے ڈیٹیل میں ٹاپکس ہے کہ ایک دن صرف دجال، ایک دن صرف سفیانی، ایک دن صرف جزیرہ خضرا، ایک دن صرف جو نا یاجوج ماجوج. اب یاجوج ماجوج بھی ہے، شیطان بھی ہے، اور وقت نکل گیا تو میں صرف 2 جملوں میں ختم کر رہا دجال کا. اس کی اتنی بڑی سٹوری ہے. تو دجال کے ساتھ جنگ ہے، دجال ختم ہوگا، ایک تیسری شیطانیت ختم ہوگی زمین سے. اس کے بعد ایک نیا کریشن آئے گا، یاجوج ماجوج. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ اللہ کا کریشن ہے. نبی ذوالقرنین thousands and thousand years پہلے نبی ذوالقرنین ایک نبی تھا. ان کے زمانے میں وہ پوری دنیا کی انہوں نے سیر کی تھی، پوری ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، پوری دنیا جہاں پہ کوئی گیا ہی نہیں. کبھی ان کی ہسٹری پڑھوں گا کہ نبیوں کی ہسٹری، یہ نبیوں کی پڑھوں گا کہ جو 5 نبی کے جو میں نے پڑھا تھا اس کے علاوہ وہ نبی، تو وہ نبیوں کا سنیں گے تو ذوالقرنین کی بات آئے گی. عجیب ہسٹری ہے ان کی. تو نبی ذوالقرنین کے زمانے میں یہ ایک کریشن ہے اللہ کا. کیسا؟ یہ 3 وجہ کی. اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اس کا ذکر ہر کتاب میں ہے. یاجوج ماجوج ان کا نام ہے. یہ کیسے ہے؟ یہ آپ کو عجیب لگائے گا سنیں گے. ایک ان میں 3 وجہ کے 3 ٹائپ کے یہ لوگ ہیں. یہ لوگ ایک دبلے پتلے، ایسا بالکل کاڑی کی طرح، سٹک کی طرح، اور ہائٹ ہے 15-20 فیٹ، 15-20 میٹرز لائک سٹک. ایک ہے لائک ایلیفنٹ، ہاتھی کی طرح ہیوج، لائک یہ انسان ہے. ایک اتنے اونچا، قرآن میں ذکر ہے یاجوج ماجوج کا. یہ 15 میٹر اوپر بالکل سٹک کی طرح، ایک ایلیفنٹ کی طرح ہے، ایک اتنے چھوٹے کہ 1 فیٹ یا 2 فیٹ. وہ جو 2 فیٹ کے اتنے ان کے کان جو ایئرز جو وہ اتنے بڑے. تو وہ لوگ کیا کرتے؟ ایک کان کو باڈی پہ ریپ کرتے، ایک کان کو بچھا کے سو جاتے. یہ 3 اللہ کی کریشن ہے. نبی ذوالقرنین کے زمانے میں پیدا ہوئے. ان کا پوری ایک آبادی ہے، اور یہ لوگ 1,000 سال زندہ رہتے، 1000 ایئرس. یاجوج ماجوج جلدی مرتے نہیں. ان کی جو غذا ہے، ان کا جو ایریا ہے، وہاں جو بارش ہوتی، پانی کی بارش نہیں ہوتی، آسمان سے مچھلی، فش اور مختلف جانوروں کی بارش ہوتی، وہ ان کی غذا ہے. اور جب ان سے بارش نہیں ہوتی تو یہ لوگ نبی ذوالقرنین کے زمانے میں
سٹی میں آ جاتے تھے اور سٹی میں آ کے پورے کھیت کو، فیلڈ کو، گھروں میں ایک ہنگامہ مچاتے. ان کی آواز بڑی تیز ہے، بہت لاؤڈلی یہ لوگ بات کرتے، اور ان کے پاس ایک ڈرٹی اسمیل آتی، ایسی اسمیل آتی تھی کہ جب یہ پورا کریشن زمین پہ آتا تھا تو جانور جنگلوں میں بھاگ جاتے. تو نبی ذوالقرنین کے زمانے میں جو وہاں کا رولر تھا، اس نے نبی سے کہا تھا کہ آپ ہم کو اس شر سے محفوظ کریں، ہم کو پروٹیکشن دے. تو نبی ذوالقرنین نے لوہے کی، میٹل کی پوری ایک دیوار بنائی ہے وہاں پہ، ان کے ساتھ مل کے، لوگوں کے ساتھ، اس کمیونٹی کے ساتھ سالڈ دیوار بنائی ہے، بنایا ہے. اور نبی ذوالقرنین نے، اب وہ لوگ ادھر دنیا میں نہیں آتے، لیکن جب دجال ختم ہوگا تو وہ دیوار ٹوٹے گی اور یہ ہزاروں کی، ملینز کی تعداد میں ہمارے ایریاز میں آ جائیں گے. اور یہ ایک شر ہے، یہ شر چلے گا 1 مہینے تک. امام کے لشکر سے ان کی جنگ ہے. یہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے. ان کا ختم ہوگا جب پورا دنیا سے یہ شیطانیت ختم ہوگی تو آلموسٹ 15 ایئرس ہو جائیں گے. اب ایک بڑی طاقت رہ گئی. سمجھ گئے؟ کتنا جلدی سمجھے، اس لیے کہ کلوزسٹ فرینڈ ہے آج کل ہمارا، قریبی دوست. وہ اس کا وقت آ گیا. ریئل شیطان جو کبھی کبھی لوگوں نے جس کو خواب میں دیکھا اور ہم روز آئینے میں دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے؟ آئینے میں، مرر میں نہیں دیکھتے؟ روز کوئی نہ کوئی تو دیکھتا ہے مرر میں نا. میں نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہا سب دیکھتے، میں نہیں کہہ رہا. وہ شیطان، اس کا لاسٹ ڈے آ گیا. جو ٹائم آدم کے وقت ملا تھا، اب لاسٹ ڈے. ٹوٹل آرمی کے ساتھ، اجنہ اس کی جو آرمی ہے، پلس وہ انسان کہ جو شیطان کو فالو کرتے. ہم نہیں کرتے، لیکن جو بھی کرتا، اب میں ڈیٹیل میں کیا جاؤں، میری آخری مجلس ہے. پوری آرمی، ملینز کی تعداد کی آرمی، لٹرلی شیطان پردے کو ہٹا کے سامنے آ جائے گا. پردہ ہٹ جائے گا اور وہ سامنے آ جائے گا اپنی آرمی کو لے کے. اور یہ جنگ ہوگی عراق میں، یہ ایسی جنگ. اور امام کی آرمی مثال کے طور پہ 100,000 ہے. ہم بھی ہیں امام کے ساتھ. امام کو جوائن کرنے کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور صلوات پڑھ لیجیے. آپ کو معلوم ہے جب شیطان کا میں ذکر چھیڑ رہا تھا تو اسی لیے میں نے باواز بلند صلوات پڑھوائی. کبھی موقع ملا، نیکسٹ ٹائم آؤں تو یاد دلانا، میں شیطان کا ایک انٹرویو پڑھوں گا. CNN پہ آیا تھا، صحیح بھی، ریئل انٹرویو وتھ شیطان، لے کے ایسا کھڑے ہوئے مائک. اور یہ انٹرویو آج کا نہیں ہے، آلموسٹ 2000 ایئرس پرانا ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ آلموسٹ 1200 ایئرس پرانا ایک انٹرویو ہے شیطان کا، ریئل انٹرویو، ڈائریکٹ ایسا. اس سے پوچھا رپورٹر نے کہ تو حملے کیسے کرتا، ہاؤ یو اٹیک، لوگوں کو راستوں سے ہٹاتا کیسے. اتنا انٹرسٹنگ انٹرویو ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم وین آئی کم جسٹ ریمائنڈ می. پوری مجلس پڑھوں گا شیطان کا انٹرویو کہ کیسے کیسے اس سے سوال کیا، اور وہ جب اس نے آنسر کیا کہ میں یہ حملہ استعمال کرتا، میں یہ کرتا، تو آج ایسا لگتا ہے کہ اس نے اس وقت بولا، آج بالکل ہمارے سامنے ہے. وہ بیوٹیفل انٹرویو شیطان کا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پڑھوں گا. شیطان اپنی پوری آرمی کو لے کے نیچے آ گیا زمین کے اوپر، پردہ ہٹ گیا، ریئل شیطان سامنے، ابلیس، اور پوری آرمی ہے اس کے ساتھ. امام کا لشکر ہے، عراق ہے، عراق کے اندر جنگ ہو رہی، زبردست جنگ ہو رہی. ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ شیطان امام کے لشکر کو پیچھے کرتا جائے گا. اتنے زبردست ان کے حملے ہوں گے، اٹیک ہوگا کہ امام کا لشکر پیچھے ہوتا جائے گا. شیطان قابو پاتا جائے گا، اس لیے کہ شیطان کو معلوم ہے
کہ دنیا میں جتنے ہتھیار ہیں، ایون ذوالفقار سے بھی مجھے موت نہیں آئے گی. شیطان دیکھیں کتنا انفارمڈ ہے اپنے آپ کے لیے، کتنا اس کو علم ہے کہ میں بچوں گا کیسے. یہی چیز کم از کم ہم سیکھ لیں. شیطان کو معلوم ہے کہ ذوالفقار بھی مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی. اس کو پتا ہے کہ یہ ہتھیار ایسا، اس سے میں مروں گا نہیں. تو شیطان پورے پاور کے ساتھ حملہ کرے گا. امام ذوالفقار سے جنگ کریں گے، مسلسل اس کی آرمی امام کی آرمی کے اوپر آتے رہے گی. لیکن شیطان کا یہ ہوگا، لڑے گا آگے بڑھے گا اور بار بار آسمان کی طرف دیکھے گا. آگے بڑھے گا، پھر آسمان کو دیکھے گا، پھر آگے بڑھے گا، حملہ کرے گا. یہ بتایا گیا کہ دجلہ ریور کا پانی وہاں لاشوں کا انبار ہو جائے گا، پانی ریڈ ہو جائے گا، ہزاروں کی تعداد میں انسانوں کی جان جائے گی. یہ آخری شر ہے جو زمین کے اوپر ہے، جو thousands and thousands and thousands and thousands years سے، یعنی نبی آدم سے لے کے وہ ٹائم تک جو ہزاروں سال thousands of years گزر گئے، وہ پورا شیطانیت اب ختم ہونے والی ہے. اب زمین پر پوری رحمت آنے والی ہے. اللہ نے آدم کو جو بھیجا تھا اس وقت سے لے کے اس وقت تک جب جنگ ہو رہی امام سے، یہ ہزاروں سال لاکھوں ملینز لوگ مرے شیطان کے نام کے اوپر. آج وہی شیطان حملہ کر رہا. اس کو پتا ہے کہ جو ڈیٹ میں نے مانگی تھی، جو ٹائم اللہ سے اس دن مانگا تھا، اب وہ ٹائم ختم ہو رہا. اب میں جیتوں تو زندہ رہوں گا، مر جاؤں تو ختم ہوگا. اس کو پتا ہے کہ ذوالفقار بھی مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی. وہ اپنی پوری آرمی کے ساتھ، پورے پریشر کے ساتھ امام کے لشکر پہ حملہ کرے گا، اٹیک کرے گا. امام کا لشکر اٹیک کرے گا، دونوں آرمی میں زبردست جنگ ہوگی. شیطان بار بار آسمان کو دیکھے گا. ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ آسمان کو دیکھے گا، اپنے گھوڑے اپنی سواری کا رخ موڑے گا، موڑ کے دوسری طرف جائے گا. اس کی آرمی پکارے گی، ارے بابا کہاں جا رہا، ارے آگے بڑھ. وہ کہے گا میں نہیں آگے بڑھ سکتا، بار بار اوپر دیکھ رہا. تو لوگ بولیں گے کہ اوپر کیوں دیکھ رہا؟ تو کہا یہ شیطان کہے گا ذرا دیکھو، اس لیے میں اپنا راستہ بدل دے رہا. اب جو دیکھیں گے تو اوپر سے ایک گھوڑے کے اوپر ایک ایسی پرسنالٹی جس نے پوری زندگی میں کبھی تلوار ہاتھ میں نہیں اٹھائی، جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق ہے، اس کے ہاتھ میں ایک نور کا نیزہ ہے. جس نے پوری زندگی کبھی تر سے کسی کو مارا نہیں، اس کے ہاتھ میں نور کا نیزہ ہے، جو عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے. وہ اپنی سواری پہ زمین پہ آئے گا، وہ اپنے نیزے سے شیطان کو مارے گا. تو وہ اس وقت وہ کون؟ وہ ہمارا رسول فاطمہ کا بابا، وہ آ کے شیطان کو وقت پہ ختم کرے گا. صلوات پڑھ لے محمد. رسول پوری زندگی کبھی تلوار نہیں اٹھایا. جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق ہے، اس کے ہاتھ میں نور کا نیزہ ہے. وہ آ کے شیطان کو مارے گا، شیطان زمین پہ گرے گا. اب امام کی آرمی پوری شیطانیت کو امام ختم کر دیں گے، زمین کلین ہو جائے گی. اب وہ رحمتیں زمین سے اوپر آ جائیں گی، آسمان سے رحمت برسے گی. یہ جملہ اللہ کے رسول کا خیبر کے بعد ہے. اللہ کا رسول خیبر کے بعد مسلمانوں سے کہتا ہے کہ اگر میرے بعد علی کو بلا فصل مان لو تو زمین اور آسمان اپنی رحمتوں کو تمہارے اوپر برسا دیں گے. اب وہ پوری رحمت، یہ کلین ہوئے جب تک 25 ایئرس ہوں گے. اب یہ بتایا گیا کہ پوری زمین کے اوپر سکون آ جائے گا، پوری زمین کے اوپر ایک رحمت ہوگی. انسان مٹی پہ پیر نہیں رکھے گا، سبزے پہ پیر رکھے گا. ہر طرف رحمت ہے. ایک کہا گیا کہ ایک عورت یمن سے ایک عورت سر سے لے کے پیر تک سونے میں رہے گی. وہ اکیلی ٹریول کرے گی سیریا تک، ایک آدمی بھی پلٹ کے اس کو نہیں دیکھے گا. کیوں؟
امام کی حکومت ہے. لیو لائک علی کا ڈائی لائک حسین کا سب سے میسیج یہ بھی ہے کہ امام نہیں ہے پردے میں لیکن لائف ایسے گزارنا ہے. کوئی نامحرم آئے تو منہ پھیر لو, یہ دیکھو مت, سٹیئر مت کرو. میں یوتھ سے کہہ رہا, مجھے معلوم اٹلانٹا کا یوتھ نہیں کرتا لیکن پھر بھی کہہ رہا, نہ یہاں کی لڑکی کرتی نہ یہاں کا لڑکا کرتا. نہیں, یہاں کی لڑکیوں کو تو میں سیلوٹ کرتا ہوں, بہت اچھے بچیاں ہیں, کبھی بھی ادھر ادھر نہیں جاتے. لیکن پلیز فیس بک اور میوزک کو چھوڑو تو کلین بنو گے. جب پورا زمین پہ شیطان ختم ہو جائے گا اس وقت ایک شعر ہے نا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. زندہ باد. آپ کو پتا ہے پوری زمین پہ سب ختم ہو جائیں گے. میرا مولا, میرا امام کوفے میں ایک راستے سے جائے گا. اچھا, اس سے پہلے یہ ختم ہونے کے بعد, شیطان ختم ہونے کے بعد جو واپس آئیں گے سب سے پہلے, آج آپ نے زیارت اربعین میں پڑھا ہے, اینڈ یو ہیو پرومس. آپ زیارت اربعین کا انگلش میں ٹرانسلیشن پڑھیں, اس میں آپ بولتے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں کہ واپس آنے والوں میں سب سے پہلے آپ ہیں. میرا مولا حسین اپنی قبر مبارک سے کربلا سے باہر آئے گا. امام حسین اپنے اس بیٹے کے ساتھ رہیں گے. کربلا کی ایک جنگ ہوگی, پورے دشمن زندہ کیے جائیں گے. یزید, شمر, عمر, جتنے یہ ظالمین ہیں یہ سب آئیں گے. کربلا کی آرمی بنے گی, کربلا کی آپ پورے یہ یزید کا لشکر آئے گا. امام حسین کے پورے 72 کے 72 اٹھائے جائیں گے, جس میں علی اکبر, مولا عباس, قاسم و سب آئیں گے. آج کی زیارت اربعین کا جا کے ٹرانسلیشن پڑھنا, انگلش میں ہے نا, پڑھو کہ واپس آپ سب سے پہلے آئیں گے. ہم وہ زیارت میں سلام کر کے بول رہے ہیں کہ میں گواہ کر رہا ہوں اللہ کو کہ آپ آئیں گے واپس. امام حسین آئیں گے. امام حسین کے ساتھ پورا کربلا کے 72 ہے, اور ادھر پورا یزید کا لشکر 1 لاکھ آدمی کا. اب 72 72 نہیں رہیں گے امام حسین کے ساتھ. کیا سن رہے آپ؟ کئی لاکھ رہیں گے, ملینز کی تعداد میں رہیں گے. ملینز پورے امام کو جوائن کریں گے. تو اس وقت امام سے پوچھا گیا کہ کربلا میں تو 72 شہید ہوئے, یہ ملینز کہاں سے آ گئے؟ اچھا, اب مولا کا امام حسین کے کربلا کی جو آرمی ہوگی ان کے کمانڈر مولا عباس نہیں رہیں گے, ہمارا امام رہے گا. زمانے کے امام کے ہاتھ میں کمانڈر ان چیف رہیں گے آرمی کے. امام حسین مولا عباس ہے لیکن کمانڈر لیڈ کر رہے گا ہمارا امام. کئی لاکھ کئی ملین آدمی کربلا میں جمع ہوئے, اور ادھر پورا یزید کا لشکر ہے. معصوم چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا 72 کربلا میں 72 ہوئے, یہ اتنی بڑی آرمی کیسے آ گئی؟ تو امام نے کہا یاد رکھو جو میں نے کہا تھا پوری 10 دن کا خلاصہ, اگر 10 ڈیز میں یہ بات آج آپ نے سیکھ لی, اس پہ عمل کیا, میں ممبر رسول سے جعفریہ سینٹر اٹلانٹا میں 20 سفر کی مجلس میں اتنے بڑے مجمع سے رات کی تاریکی میں بول رہا کہ آج میرے پوری 10 دن کا لیو لائک علی ڈائی لائک حسین کا ٹوٹل میسیج, میری خواہش ہے کہ چہلم کیا, اتنی مجلسیں کی, اتنی عزاداری آپ نے کی, اتنی عبادتیں کی, اس کو کیش کرواؤ اس عبادت کو, اس اعمال کو, ان مجالس کو, کہ تم نے زیارت پڑھی. معصوم سے پوچھا کہ لاکھوں جمع کیسے ہوئیں گے؟ تو کہا سنو, جو شخص پوری زندگی ایک خواہش کرے خالی کہ مولا حسین اگر میں کربلا میں ہوتا تو آپ کے ساتھ جنگ کرتا, آپ کی آرمی کو جوائن کرتا, اگر مرنے کے بعد امام آئے, ہزاروں سال کے بعد بھی آئے اور کئی 100 سال کے بعد بھی آئے, تمہاری خبر کے اندر تمہاری باڈی میں کچھ نہیں ہے لیکن وہ خاطر مطلق ہے, وہ تمہارے جسم کو ڈال کر ہر آدمی کو, ہر لڑکے کو, ہر لڑکی کو, ہر مرد کو اٹھائے گا, اٹھا کر حسین کی آرمی کو جوائن کریں گے. جب تم جوائن کرو گے, مثال کے طور پہ اٹلانٹا میں مرے, اٹلانٹا کے جو قبرستان ہے
وہاں سے آپ اٹھے, ہاتھ میں نیزہ لیا, لے کے چلے کربلا پہنچے. تو کربلا پہنچے تو کیسا پہنچے؟ سامنے حسین ہے, کہیں عباس ہے, کہیں علی اکبر ہے, کہیں قاسم اونا محمد ہے. یہ آرمی کو جوائن کرنا, یہ لائف ہے, لائف ہے, یہ لائف ہے. لیو لائک علی, ڈائی لائک حسین کا یہ میسج ہے کہ اگر تم نے یقین کے ساتھ کام کیا تو تم حسین کے ساتھ اپنی زندگی کا گزار سکتے. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا خوش رکھے. یہ ٹارگٹ لے کے اپنی زندگی کو چلاؤ پلیز. ٹارگٹ اب آپ کا یہ ہونا ہے, لائف کا مشن یہ ہونا ہے. اپنی لائف کا ٹارگٹ یہ بناؤ کہ I have to join امام حسین's آرمی. پلیز یہ ٹارگٹ کا لے کے لائف گزار. بس میں نے مجلس ختم کر دی. اب آج کے بعد تھوڑی ملیں گے آپ, میں بھی نہیں ملوں گا نا بھائی. میں کل صبح ارلی مارننگ جا رہا ہوں انشاءاللہ. میں یہاں کی جماعت کا, آپ سب کا, میری ماں بہنوں کا, ایک ایک بچے کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. I'm really thankful to you all. یہاں کی مینجمنٹ, یہاں کے مومنین, یہاں کی مومنات کہ ماشاءاللہ 10 دن تک یہ ٹیمپریچر میں روز آئے. اتنے بڑا مجمع آیا. کل میری ایک کال کے اوپر اتنا بڑا مجمع اربعین میں جمع ہوا. آپ میرے لیے نہیں آئے, آپ ان کے لیے آئے. یقین کرو تم نے جو آج کام کیا نا, اپنی ڈیسٹینی کو بدلیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جب میں آؤں گا انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوں گی, میرا ای میل لے لو, میرا ٹیلی فون نمبر لے لو, کال می, ٹیل می کہ کتنا آج کے دن کا جو آپ نے کام کیا ہے, مولا تم کو جو اجر دے گا نا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے کہ حسین کا خزانے میں کمی نہیں ہے, صرف مانگنے کا سلیقہ چاہیے. میں نے یہ جتنی آج باتیں کی نا آپ کو بتایا, ایک بریف بتایا, ایسا ہیڈ لائن ایسا, ایک ایک دجال, سفیانی, شیطان, یہ سب جتنے چیزیں اس میں ایک ایک مجلس ہے پوری. انشاءاللہ اب کیا آؤں گا تو پھر بولوں, یہ نہیں بولنا ریپیٹ کیا, ریپیٹ نہیں ہے, بہت پوری تفصیل ہے اس میں. یہ پوری ایک ایک چیز ایک ایک مجلس ہوگی. پورا یہی واقعہ پورے ڈیفرنٹ وجہ سے آئے گا انشاءاللہ. اینی اب کیا ہے, یہ یاجوج ماجوج پوری ایک ہسٹری ہے, نبی ذوالقرنین ان کی ایک ہسٹری ہے. بہرحال تو بتاؤں گا. مولا آپ کو خوش رکھے یار, مولا خوش رکھے. میں ریئلی اتنا خوش ہوا اٹلانٹا کے مومنین سے کہ یہ موسم باہر, چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ آنا, کل سکول, اس کے بعد اتنا رات میں اتنا مجمع ٹھہرنا, اور پھر سب سے بڑی بات کھانا کھا کے 1 گھنٹہ ویٹ کرنا مجلس میں آنے کے لیے. میں کچھ کہہ گیا, ورنہ کھانا کھا کے تھینک یو ویری مچ بول کے چلے جاتے سب. یا کھانا کھا کے ویٹ کر رہے, یار بڑا ویری گڈ, ریئلی گڈ, کتنا بڑا مجمع. لیکن آپ کیوں ویٹ کر رہے تھے؟ پرسے کے لیے نا. ہم کیا کریں آج؟ کچھ نہیں کریں. ابھی مجھے بتایا گیا کہ 25 ملین کربلا کے میدان میں ہیں. 25 ملین, یہ ورلڈ کا ریکارڈ ہے کہ پیسفل گیدرنگ پوری دنیا میں اب تک ہسٹری ہے. وہ ہسٹری, یہ نہیں کہ 10 ایئرز 15 ایئرز 20 ایئرز 30 ایئرز 40 ایئرز میں. ہسٹری ہے یہ کہ پیسفل گیدرنگ اتنی بڑی آج تک انسانیت کی نہیں ہوئی. اور تعجب یہ ہے کہ مرد نہیں ہے اس میں اکیلے, انفینٹس ہیں, انفینٹس, چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ٹیمپریچر ماڈریٹ ٹیمپریچر ہے, اسپرنگ ہے یا سمر ہے,
مائنس ٹیمپریچر عراق کا ہوتا ہے، یا 2 یا 3، 2 یا 3 یا 4 یا 5 ٹیمپریچر. اور یہ بھی نہیں ہے کہ سب پیسے والے آ رہے پروٹیکٹڈ. پاس تو ایسے ہے کہ جن کے پاس بلینکٹ نہیں ہے اوڑھنے کو. اتنا بڑا مجمع کیوں آ رہا؟ اور کوئی دنیا کی ہسٹری بتاؤ کہ اتنی لمبی مارچ، اتنی لانگ مارچ، 600 کلومیٹرز، 500 کلومیٹرز، مذاق ہے؟ 600 کلومیٹر، آلموسٹ 400 مائلز ٹریول کر رہے ہیں. اور سب سے بڑا ریکارڈ یہ ہے کہ دوسری جتنی مارچز ہیں، سنو غور سے، دوسری جتنی مارچز ہیں اس میں کوئی انوائٹ کرتا ہے؟ میں کیا بول رہا آپ کو؟ دنیا کی کوئی آرگنائزیشن ارینج کرتی ہے مارچ کو، کوئی گروپ ارینج کرتا ہے اور کر کے انویٹیشن دیتا ہے کہ یہ گروپ آئے، یہ آئے، یہ آئے، یہ آئے. یہاں پہ انوائٹ کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. کوئی نہیں ہے. اور جو آرگنائزرز ہوتے ہیں دوسری مارچ میں، وہ لوگ پورا پرووائڈ کرتے ہیں کھانے پینے کا، پورا ٹوٹل پرووائڈ کرتے ہیں. جانے سے پہلے کوئی مارچ پہ جانے سے پہلے سوچتا ہے، پوچھتا ہے کہ وہاں کے حالات کیا ہے، کھانے پینے کا کیا ہوگا، رہنے کا کیا ہوگا، کہاں رہیں گے، کہاں جائیں گے، موسم خراب ہے، بچوں کو لے کے جائیں گے تو کیا ہوگا، کیا پروٹیکشن ہے. کوئی عورت انفینٹ کو لے کے یہ ویدر میں نہیں جاتی اتنی لمبی مارچ پہ. یہ حسین کی طاقت ہے، یہ حسین کی قوت ہے کہ بلانے والا کوئی نہیں ہے. ماں بچے کو لے کے جا رہی، دنیا کو بتا رہی کہ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. یہ ہے لبیک یا حسین کی طاقت، یہ ہے ڈائلائک حسین کی پاور. کہ شہید ہو کے 1400 سال ہو گئے، لیکن میرے مولا حسین کی طاقت، ان کا پاور، ان کی قوت. شاعر کہتا ہے کہ بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ. آج جو یہ چراغ، جو کینڈل جل رہی ہے اسلام کی، یہ میرے مولا حسین کے بلڈ کی طرف سے جل رہی ہے. بلڈ آف حسین ہے، اور حسین کے کمپینینز کا بلڈ. اس خون میں 6 مہینے کے علی اصغر کا خون بھی ہے، اس خون میں سکینہ کے کانوں کا خون بھی ہے. مولا خوش رکھے، سلامت رکھے. عزاداری ختم ہو گئی. آج بہت تھکے ہوئے نا، ویری ٹائرڈ. 11 سے پہلی محرم سے آج تک، پھر یہ لاسٹ 10 days ڈیلی رات میں گھروں پہ لوگ کوئی 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی ڈرائیو سے بھی آئے، 1 گھنٹے کی ڈرائیو سے روز لیٹ جا رہے. پھر صبح میں آفیسز، صبح میں بزنس، کنٹینیو 8-10 دن سے. اور جو نیاز کا انتظام کر رہے ہیں وہ تو جلدی آ کے کھانا پکا رہے، گروپس کے گروپس آ رہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے، جو آپ نے 10 دن کھانا کھلایا، جس گروپ نے بھی کھلایا، کمبائن ایفرٹس تھے نا، سب لیڈیز جینٹس کے پکانے میں. You don't know. تم نے اپنے رزق کو پروٹیکٹ کر لیا. اس کا رزق ممبر سے کہہ رہا، جعفریہ اٹلانٹا میں 20 سفر، میری آخری مجلس اس سال کی، کہ مجھے بتانا کہ جن لوگوں نے اس کے تبرک نیاز میں حصہ لیا، یا کوئی کام کیا، یا کوئی بانٹا، محنت کی، 1 سال تک تمہارا رزق کا پروٹیکشن ہو گیا. ایسا پروٹیکشن ہوا، ایسا پروٹیکشن ہوا.
کہ حسین کسی کا قرضہ نہیں رکھتا. مولا حسین بہت تھکے ہوئے، لاسٹ ڈے سے مسلسل، کل رات میں اتنی دیر سے گھروں کو گئے، پھر صبح میں جاب کیا، پھر آ گئے. اب کیا کریں گے اس مجلس کے بعد؟ اپنے اپنے گھر کو جا کے سو جائیں گے نا نرم بستر پہ. لیکن آج چہلم میں زینب کہاں سوئے؟ آج رباب کیسے سوئے؟ سامنے خبر ہے. ام کلثوم کیسے سوئے؟ آج لیلا کو علی اکبر یاد آ رہا. بی بی کیسا سوئے؟ بی بی کیسا سوئے؟ آپ کو معلوم چہلم جو آج اتنے ملین لوگ جمع ہوئے، یہ کس کی کال پہ ہوئے؟ کس کی کال تھی یہ؟ امام حسین کی کال تھی؟ نو، امام حسین نے کال نہیں کیا 25 ملین کو. یہ لوگ جس کی کال پہ لبیک کہا وہ علی کی غریب بیٹی کی کال تھی. جب بی بی زینب پہلی مرتبہ کربلا پہنچی اور محمل کے پردے کو ہٹایا، آج 25 ملین کو دیکھ کے زینب کا دل کتنا خوش ہو رہا ہوگا کہ آج 25 ملین لوگ یہاں پہ ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب چہلم کے لیے بی بی زینب جب کربلا آئی، قافلہ آیا شام سے، جیسے ہی کربلا کی باؤنڈری میں حدود میں انٹر ہوا، زینب کا دل پھٹ گیا. آہستہ آہستہ چوتھے امام بھی ساتھ ہے، بی بی نے محمل کے پردے کو ہٹا کر کربلا کے میدان کو سٹیر کیا. عزیزو یہ اونٹ ہے، یہ قافلہ ہے. بی بی نے پردے کو ہٹا کے پورے کربلا کے میدان کو دیکھا تو کربلا کے میدان میں ایک سناٹا تھا، خاموشی تھی، چند خبریں تھی، پورا میدان خالی تھا، کوئی نہیں تھا. جب 11 محرم کو زینب چلی تھی تو میدان پہ شہدائے کربلا کی لاشیں تھیں. وہ زمانہ یاد آیا، سامنے جلے ہوئے خیمے تھے. بی بی کا وہ پورا وقت یاد آیا. آج دیکھا پورا میدان خالی ہے، چند خبریں بہے. زینب کا دل پھٹ گیا. بی بی نے ایک جملہ کہا جس کو مرزا دبیر نے اپنے مرثیے کے بن میں کہا، جو بی بی کی خواہش تھی. آج جو 25 ملین جمع ہوئے نا، اس کو بی بی نے آج کا دن جب چہلم کے لیے پہنچی اور کربلا کے میدان پہ نگاہ ڈالی تو پورا میدان کو خالی دیکھا تو شہزادی کا دل پھٹ گیا. دل نے پکارا کہ میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا. ہوگا ہجوم خبر پہ ساری خدائی کا، چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا. یہ خواہش کہ چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا، پرسا بیا کوئی نہیں زہرا کی جائی کا. پھر زینب نے کہا چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین، اب یہ روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین، اس لیے کہ خبر ہے. پھر بی بی نے کہا کہ بیٹا بھی ہے، بہن بھی ہے، نادار یا حسین، آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین. وہ زینب کی خواہش کہ آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین. آج ملین لوگ کہہ رہے لبیک یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ. عزیزو جب زینب کا اونٹ آیا، چوتھے امام سے ایک ہی جملہ پوچھا، یہ کہا میرا بھیا کہاں دفن ہے؟ کہا پھوپھی اماں وہ آپ کے بابا بھیا کی خبر ہے. عزیزو اونٹ کی بلندی سے زینب نے زمین پہ گرایا، دوڑتی ہوئی گئی، رخسارے کو رکھ کے کہا بھیا تیری بہن شام سے آ گئی. بھیا زینب واپس آ گئی، لیکن سکینہ ساتھ نہیں آئی. بھیا میں شرمندہ ہوں بھیا کہ میں سکینہ کو ساتھ لے کر نہیں آئی. اس کے بعد زینب اٹھی، عباس کی قبر پہ گئی، 3 دن تک بیبیاں ماتم کرتی رہی. اس کے بعد 3 دن کے بعد امام نے کہا کہ پھوپھی اماں مدینہ چلے، جا کر نانا کو فریاد سنائیے کربلا میں کیا ہوا. عزیزو زینب قافلے کو لے کے مدینہ چلی، مدینہ پہنچی. مدینہ پہنچنے کے بعد
جب مدینے میں قافلہ پہنچنے سے پہلے قافلہ مدینے کے باہر روکا گیا، امام نے بشیر سے کہا کہ اندر جا کے اطلاع کر دے۔ بشیر سب کو اطلاع کرتا ہے مدینے میں، تو وہاں پر امام حسین کے چھوٹے بھائی تھے محمد حنفیہ، جو امام کو بہت چاہتے تھے، بیمار تھے اس لیے نہیں گئے۔ محمد حنفیہ نے بشیر سے پوچھا یہ بتا کہ قافلے میں واپس کون آیا؟ تو کہا کہ سیدانیاں آئی ہیں اور سید سجاد آئے۔ تو محمد حنفیہ نے پوچھا یہ بتا کہ سید سجاد اور بیبیاں کہاں پر ہیں؟ جو بی بی زینب بہن ہے محمد حنفیہ کی، تو کہا مدینے سے باہر ہے۔ عزیزو، محمد حنفیہ مدینے سے باہر آئے تو دیکھا باہر خیمے لگے ہوئے، اور ایک خیمے کے باہر ایک ضعیف انسان، ایک بوڑھا انسان، ایک اولڈ مین سر کو جھکا کے بیٹھا ہوا ہے۔ محمد حنفیہ چچا ہے، آ کے کہا کہ ضعیف یہ بتا کہ میرا بیٹا سید سجاد کہاں ہے؟ بس یہ کہنا تھا، امام نے سر کو اٹھا کے کہا چچا آپ نے بھی نہیں پہچانا؟ تو کہا بیٹا 24 سال میں بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، ارے میرا بھائی کیا ہوا؟ امام بیٹھ گئے۔ امام کا ایک جملہ ہے، امام نے کہا چچا واپس زندہ آ گیا، یہی معجزہ ہے۔ محمد حنفیہ سامنے بیٹھ گئے، امام نے ایک ایک کی شہادت سنائی، آخر میں کہا کہ چچا جب کوئی باقی نہیں تھا، آپ کے بھائی میرا بابا بھوکا پیاسا مار ڈالا گیا، تو محمد حنفیہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو امام کے گلے میں ڈالا۔ عزیزو، اب تک محمد تڑپ رہے تھے، ولی تڑپنے لگے، کہا چچا ان ہاتھوں کو ہٹائیے۔ تو محمد حنفیہ نے کہا کیوں ہٹاؤں؟ تو امام نے سر کو جھکا کے کپڑے کو ہٹا کے کہا کہ چچا میرے بابا کی شہادت کے بعد مجھے توخ خاردار پہنائی گئی تھی، یہ پورا امام کا گڑ گیا تھا۔ امام مدینے میں داخل ہوئے، بس مجلس تمام ہو گئی۔ بی بی زینب کو پرسا دے کے اٹھے، آخری مجلس ہے چہلم کی، پہنچے، قبر رسول پہ سلام کیا، ماں کو سلام کیا، چوتھے امام کے پاس آ کے زینب ٹھہر گئی، بس میں نے مجلس تمام کر دی۔ چوتھے امام کے گھر میں آ کے بی بی ٹھہر گئی، دن گزرے، بی بی کے شوہر جناب عبداللہ ہے، اور عبداللہ نے آگے کہا کہ بی بی یہ بتاؤ، چوتھے امام سے کہا کہ بیٹا اپنی پھوپھی سے کہو کہ میرے گھر آئے، جب سے تمہاری پھوپھی گئی ہے میرا گھر سنسان ہو گیا۔ عزیزو، امام نے آگے بی بی زینب سے کہا کہ پھوپھی اماں عبداللہ آئے تھے اور آپ اپنے گھر جائیے، بس میں نے مجلس تمام کر دی۔ 28 رجب 60 ہجری کو زینب مدینے سے گھر سے چلی تھی، اس وقت اون و محمد ساتھ تھے۔ آج 2 سال کے بعد بی بی اپنے گھر پہلی مرتبہ جاری، وطن کو پہلی مرتبہ، آج اون و محمد ساتھ نہیں ہے۔ عزیزو، یہ کوفہ شام کے راستے نہیں تھے، ہر طرف پردے لگائے گئے، اور ایک آواز بلند ہوئی کہ خبردار علی کی بیٹی اپنے گھر جا رہی ہے، سب دور ہو جاؤ۔ سب دور ہو گئے، لیکن مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے زینب کے دامن کو پکڑ کے کہا بی بی یہ بتاؤ اون و محمد کہاں ہے؟ اب تک بچوں کا ماتم نہیں کیا، گھر پہ گئی، بچوں کے نماز کے مقامات کو دیکھا، ماں کا دل پھٹ گیا، کربلا کا رخ کیا، کہا اون و محمد تمہارے دوست تمہیں پوچھ رہے، ماں کیا جواب دے؟ بی بی بیٹھ گئی، عبداللہ گھر میں نہیں تھے۔ کچھ دیر کے بعد عبداللہ آئے تو دیکھا سامنے ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے سن لیا، کتنی آسانی سے سن لیا کہ ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے۔ عبداللہ پیچھے ہٹ گئے، پیچھے ہٹ کے کہا کہ بی بی تم کون ہو؟ یہاں علی کی بیٹی رہتی ہے۔ تو زینب نے کہا عبداللہ، جیسے ہی عبداللہ نے یہ آواز سنی کہا یہ تو زینب کی آواز ہے۔ اب جو اندر آئے تو دیکھا بال پورے سفید ہو گئے، یہ کمر جھک گئی بی بی کی، سامنے بیٹھ گئے، پوچھا، بس مجلس تمام کر دی، پوچھا کہ کیا ہوا؟ ایک ایک کی شہادت، کہا عباس کے شانے کاٹے گئے، علی اکبر کو برچھی سے مارا گیا، علی اصغر کو تیر سے مارا گیا، آخر میں میرا بھائی شہید ہو گیا۔ عبداللہ بہت رو رہے تھے۔ عبداللہ نے غور کیا کہ زینب کچھ کہنا چاہتی ہے، چہرہ سرخ ہے، بول نہیں رہی، رک رہی ہے۔ تو عبداللہ نے کہا بی بی آپ ارشاد فرمائے، میں سننے تیار ہوں۔ بس عزیزو، زینب نے کہا عبداللہ اب تک منہ سے بول رہی تھی نا، یہ کہہ کر بازو سے ردا کو ہٹایا، کہا عبداللہ بھائی کی شہادت کے بعد میرے بازوؤں میں رزن باندھی گئی، میری پیٹھ پہ تازیانے مارے گئے،
مجھے کوفہ و شام میں پھرایا گیا، یزید کے دربار میں گئی، کرسی نشین تھے اور زینب تھی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ لاچار حسین، این سب ماتم حسینہ، لاچار 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 حسینہ، این سب ماتم حسینہ۔ سر پیٹ کے زینب نے کہا ہائے حسینہ، مظلوم حسینہ مظلوم حسینہ، بابا تھا جس کا حیدر کرار وہ بینا، مظلوم حسینہ جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، آگوش کے پالوں کو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بن بھائی کے ویران نظر آئے گا مدینہ، ہوگا یہ کرینہ، بن بھائی کے ویران نظر آئے گا مدینہ، ہوگا یہ کرینہ، پوچھے گی جو سغرا تو تڑپ جائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بن بھائی کے ویران نظر آئے گا مدینہ، ہوگا یہ کرینہ، بن بھائی کے ویران نظر آئے گا مدینہ، ہوگا یہ کرینہ، پوچھے گی جو سغرا تو تڑپ جائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، چھا جائیں گی روزے پہ محمد کے اداسی، روئے گی نواسی، چھا جائیں گی روزے پر محمد کے اداسی، روئے گی نواسی، آنسو کے لہو قلب کے برسائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بے چینیاں بڑھ جائے گی، ہو جائیں گے مضطر، یاد آئیں گے سرور، بے چینیاں بڑھ جائے گی، ہو جائیں گے مضطر، یاد آئیں گے سرور، پانی کہیں توڑا سا اگر پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، برچھی لگی سینے پہ پڑا تیر گلے پر، برباد ہوا گھر، برچھی لگی سینے پہ پڑا تیر گلے پر، برباد ہوا گھر، یہ داغ لیے دل میں وطن جائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، یاد آئے گا وہ پھول سا بے سیر کا چہرہ، غم کھائے گی سغرا، یاد آئے گا وہ پھول سا بے سیر کا چہرہ، غم کھائے گی سغرا، اجڑی ہوئی گودی کو جو دکھلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، کس طرح سے اب جائے وطن بے
کس و مضطر یہ داغ ہے دل پر کس طرح سے اب جائے وطن بے کس و مضطر یہ داغ ہے دل پر مازائے کی تربت کو کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب گھبرائے گی زینب پانی کو تڑپتا رہا احمد کا نواسا تا جب ہوا تھا پیاسا پانی کو تڑپتا رہا احمد کا نواسا تھا پیاسا یہ داغ لیے دل میں وطن جائے گی زینب گھبرائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب گھبرائے گی زینب سب مر گئے کوئی نہ رہا پوچھنے والا تھا لب پہ یہ نالا سب مر گئے کوئی نہ رہا پوچھنے والا تھا لب پہ یہ نالا رسی کے نصاب کسے دکھلائے گی زینب گھبرائے گی زینب جب ہو کے رہا یا حسین 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 ہوتے رہتے تھے جسے حلے فردوس عطا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ محمد کا نواسا وہ حسین ابن علی وہ محمد کا نواسا وہ حسین ابن علی گلشن فاطمہ زہرا کی وہ معصوم کلی نام ہے پنجتن پاک میں باحرف جلی حرمت دین خدا جس کی شہادت میں ڈلی ہوتے رہتے تھے جسے حلے فردوس عطا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا جھولا جبریل نے بچپن میں جھلایا وہ حسین دوش پر جس کو پیمبر نے بٹھایا وہ حسین جس پہ قرآن کے پاروں کا تھا سایہ وہ حسین پانی دل کھول کے دشمن کو پلایا وہ حسین ہائے اس بے کس و نادار کو پانی نہ دیا وہ شہنشاہ دشت میں گھیر لیا جس کو بلا کر مہماں سامنے جس کے تڑپتا رہا اکبر سا جواں کھینچ لی جس نے جواں بیٹے کے سینے سے سنا جس کے ہاتھوں پہ ہوا قتل پسر گنجا دہاں آخری ناصر مظلوم بھی جس کا نہ رہا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا خوب روتے ہیں جو کو اپنا کوئی مر جاتا ہے لاش بے والی و وارث کا کفن پاتا ہے اور ترس کھا کے اسے کوئی بھی دفناتا ہے تعزیت کے لیے دشمن بھی چلا آتا ہے ہائے افسوس جگر گوشہ محبوب خدا ہائے پامال ہوئی لاش حسین ابن علی ہائے پامال ہوئی لاش حسین ابن علی بھائی کی لاش پہ مظلوم بہن رو نہ سکی لاش عریاں پہ لہو چشم فلک روتی تھی کلمہ پڑھتے تھے پیمبر کا اور ہنستے تھے شکی لاش پر جمتی تھی خاک اور یہ دیتی تھی صدا پرچم حضرت عباس اٹھانے والے پرچم حضرت عباس اٹھانے والے رہے آباد عزا خانے سجانے والے اور سلامت رہے نوحوں کو سنانے والے غم سرور میں ہے جو اشک بہانے والے فاطمہ زہرا انہیں خلد میں دیتی ہے دعا وہ
ذکر مولا میں قلم روکنا اپنا محشر، ذکر مولا میں قلم روکنا اپنا محشر، دیکھ زینب کے نہیں سر پہ ابھی تک چادر، پرسہ دیتا رہے اشعار سے شہ کا محشر، رکھ تصور میں کہیں ہے دشت میں لاش سرور، لاش اوریاں کو اڑا رہے نہ ہو کی ردا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین چھوکرا چالنا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ، بابا بھی جب کھنجر چلا آئے نہیں کیوں دادا جان، میں میرا مارا گیا آیا نہیں کیوں دادا جان، احساس یہ مجھ کو ہوا اولاد کی اور ساتھ یہ کیا تم کو صدا بیٹی نے دی، آئے نجف سے کربلا دیتی رہی جب میں صدا۔ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ۔ جب بھی ہوا کوئی ستم میں نے پکارا ہے تمہیں، مجھ کو ملا جب کوئی جنگ میں نے پکارا ہے تمہیں، جس دم میرا دامن جلا آئے نہیں کیوں دادا جان، مجھ پر ہوئی کتنے ستم روتی رہی میں ہر گھڑی، میری مدد کو کربلا آئے نہیں کیوں دادا جان۔ مومنین ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں پلیز، ذرا میں نام لے رہا۔ سب سے پہلے ایک بیمار ہے بہت شدید، ان کے لیے 5 مرتبہ ہم اما یجیبو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد واجل فرجہم، اما یجیب المستر اذا دعا ویکشف السوء، 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 اما یجیب المستر اذا دعا ویکشف السوء۔ پروردگار روز اربعین کا واسطہ، بیمار امام کا واسطہ، شہزادی فاطمہ صغرا اور شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ، اللہ جس بیمار کے لیے یہ دعا کروائی گئی اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے بیمار ہیں، اللہ مکمل طور پر صحت کامل عطا فرمائے۔ ایک سورہ فاتحہ پلیز پڑھ لیں۔ کمال بھائی، چاند بھائی، فدا حسین کمال بھائی، آمنہ بنت آمنہ بنت غلام حسین اور امینہ بنت قاسم بھائی اور غلام علی کمال بھائی اور کل مومنین اور مومنات، اور آج سے اگر کسی کی پہلی رات ہے اس کے لیے، تمام علماء مرجع ماتمدار کے لیے سورہ فاتحہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم نبی اللہ، السلام علیکم حبیب اللہ، السلام علیکم یا محمد ابن عبداللہ، السلام علیکم اہل بیت نبوہ معدن رسالہ جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا امیر المومنین
السلام علیکم سید الوسین، السلام علیکم ابو الائمۃ مادن رسالت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم بنت رسول رب العالمین، السلام علیکم زوجہ علی امیر المومنین، السلام علیکم ام الائمۃ المعصومین یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم بقیۃ المومنین، السلام علیکم وارث رسول رب العالمین، السلام علیکم حسن ابن علی ابن امیر المومنین وابن سید الوسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوسین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و اسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا علی ابن الحسین علیہ السلام، السلام علیکم محمد ابن علی علیہ السلام، السلام علیکم جعفر ابن محمد علیہ السلام، السلام علیکم موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، السلام علیکم سیدی مولا یا غریب الغرباء معین الظفار والفخرار سلطان ابو الحسن علی ابن موسی رضا، روحی جسمی لک الفدا، کن شفیعنا شفیع والدین فی یوم الجزاء، فخرنا اللہ فی الدنیا لزیارتکم انشاءاللہ وفی الآخرت لشفاعتکم، السلام علیکم شہزادی معصومہ بنت موسیٰ ابن جعفر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم محمد ابن علی علیہ السلام، السلام علیکم علی ابن محمد علیہ السلام، السلام علیکم حسن ابن علی علیہ السلام، السلام علیکم سیدی یا مولا یا امام زمانہ، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام انس والجان، علمان 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 من فتنۃ الزمان، علمان اجل اللہ تعالیٰ فرجک و سال اللہ تعالیٰ مخرجک و ظہورک و جعلنا من انصارک و اوانک، السلام علیکم ساداتی موالی جمیعاً، السلام علیکم بی بی نرجس خاتون، السلام علیکم بی بی حکیمہ خاتون، السلام علیکم اہل بیت نبوہ و معدن رسالہ جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ